اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین بارئ الخلائق اجمعین ثم الصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام علی سید الانبیاء والمرسلین الذی سمی فی السماء بأحمد وفی الارضین بأبی القاسم محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا اللهم صل على محمد وآل محمد لا سيما بقية الله المنتظر روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء واللعنة الدائمة الأبدية على أعدائهم ملعونين من يوم عداوتهم إلى قيام يوم الدين وبعد يوم الدين ورحمة الله على محبيهم وشيعتهم ومواليهم أجمعين. اما بعد فقد قال امیر المؤمنین علی بن ابی طالب علیہ السلام لبس الاسلام لبس الفرو مقلوبا. صلوات پڑھنے محمد و آل محمد کی ذات. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجا. آج 13 رجب مناسبت امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام کی ولادت با سعادت کی مناسبت سے یہ پروگرام منعقد ہو رہا ہے، اور اسی مناسبت سے تمام مومنین کی خدمت میں ہدیہ تبریک عرض ہے. ماہ مبارک رجب کہ اس کے اندر بہت زیادہ مناسبتیں ہیں، ائمہ کی ولادتیں بھی ہیں اور بعض ائمہ کی شہادتیں بھی ہیں، اور 2 اہم ترین مناسبتیں جو اس کے اندر ہیں، ایک 13 رجب اور ایک 27 رجب. اور یہ دونوں مناسبتیں اتنی عظیم ہیں کہ اگر ان دونوں مناسبتوں کو انسان سمجھ لے تو یقیناً اپنے مقصد حیات کو پا سکتا ہے. اسی حوالے سے فقط چند ایک معروضات کہ رجب کون سا مہینہ ہے، اور پہلی مناسبت کہ رجب کے اندر خداوند متعال نے ایک ایسی شخصیت کی ولادت کا انتظام کیا کہ جو رہتی دنیا تک بشریت کے لیے نمونہ عمل ہیں. رجب کی مناسبت سے 3 بحثیں کی جا سکتی ہیں. البتہ میں اشارہ کروں گا، بعض آپ کے حوالے کر دوں گا اور بعض کے عنوان سے تھوڑا بہت آپ کی سمع خراشی کروں گا. ایام رجبیہ، ان کے مناسبت سے بعض آداب ہیں، یعنی مؤدب انسان ایام رجبیہ میں کیا کرے، اور بعض ہیں فوائد رجبیہ کہ اس ماہ مبارک میں کون سا وہ فائدہ مترتب ہو رہا ہے بشریت کے لیے جس کو روایات کی روشنی میں بیان کیا گیا ہے. اور تیسرا کام ہے کہ اس مہینے کا یا اس مہینے کے ایام کا مقصد کیا ہے. فوائد آپ نے روایات میں پڑھے ہوں گے یقیناً کہ اس مہینے کے فوائد کیا ہیں. اس مہینے میں روزہ رکھیں، صلوات پڑھیں، نماز پڑھیں تو کیا فائدہ ہوگا، کیا اجر ملے گا، کیا ثواب ملے گا. اب اس میں باب میں مجھے جانا نہیں ہے. دوسرا ہے کہ اس مہینے کے آداب کیا ہیں. اہم ترین ادب ماہ مبارک رجب کا روزہ رکھنا ہے. روزہ رجب کا نہ فائدہ ہے نہ مقصد ہے بلکہ ادب ہے. ایام رجبیہ میں مؤدب انسان ہو کر اس سفر کو جاری رکھے جس کے لیے خالق کائنات نے دنیا میں بھیجا ہے، اور اس سفر کو وہی طے کر سکتا ہے جو باداب انسان ہوتا ہے.
اور ادب کا عملی جامع روزے کی شکل میں ائمہ طاہرین نے بیان کیا ہے۔ آداب ہیں ماہ مبارک رجب میں روزہ رکھنا، اور انہی آداب سے انسان کی پہچان ہوتی ہے کہ یہ با ادب انسان ہے یا بی ادب انسان ہے۔ اور ایک ماہ مبارک کے رجب کا مقصد ہے، جس مقصد کی خالق کائنات نے انسان کی زندگی میں چند مہینوں کو ہر سال میں تکرار کیا ہے۔ اس میں سے پہلا مہینہ ماہ مبارک رجب ہے، یہ ہر سال تکرار ہوگا اور اس کا کوئی مقصد ہے۔ ماہ مبارک شعبان ہر سال تکرار ہوگا، اس کا بھی ایک مقصد ہے۔ اور ماہ مبارک رمضان بھی ہر سال تکرار ہوگا، اس کا بھی ایک مقصد ہے۔ اور چونکہ ہمارے لیے یہ چیزیں بیان نہیں ہوئی ہیں، اس لیے ہم یا ان مہینوں کے فوائد میں گم ہو جاتے ہیں یا ان مہینوں کے آداب میں گم ہو جاتے ہیں۔ آداب اور فوائد سے بالاتر ہمارے لیے کوئی مطلب بیان ہی نہیں ہوتا۔ ان تینوں مہینوں کے فوائد کیا ہیں؟ وہ روایات بھری پڑی ہیں کہ اتنا ثواب ملے گا، اتنا اجر ملے گا، اور پتہ نہیں کہاں کہاں پہنچ جائیں گے۔ یہ سارے کے سارے فوائد ہیں ان مہینوں کے۔ اور ان 3 مہینوں کے آداب میں سے ایک ادب یہ ہے کہ انسان حالت روزہ میں ہو۔ بس روزہ ادب ہے، ان مہینوں کا مقصد نہیں ہے۔ مقصد ان مہینوں کا کیا ہے؟ اور اس مہینے میں ایسی ہستیوں کا خالق کائنات نے جو انتظام کیا ہے، ان کا مقصد کیا ہے؟ وہ خود لفظ رجب سے ہی واضح ہے۔ اگر لفظ رجب کی حقیقت انسان کو معلوم ہو جائے، وہیں پہ اس مہینے کا مقصد بھی عیاں ہو جاتا ہے، اور وہیں سے انسان اپنی حقیقت کو بھی پا لیتا ہے۔ مقصد ایام رجبیہ، یا جس کے لیے روایات میں ہے کہ کل قیامت کے دن آواز بلند ہوگی، این الرجبیون، کہ کہاں ہیں وہ صاحبان رجب، رجبی لوگ کہاں ہیں؟ وہ ہم نے اس ندا کو بھی اسی معنی میں ڈھال دیا کہ ہاں جی جو روزہ رکھنے والے ہیں وہ ذرا سائڈ پہ آ جائیں۔ نہ، ایسا نہیں ہے، وہ ادب ہے۔ ادب کے بعد انسان کے لیے کچھ مقصد ہوتا ہے۔ دیکھا ہوگا آپ نے، مثال کے ذریعے اگر عرض کرنا چاہیں، آپ جب دسترخوان پہ آتے ہیں تو دسترخوان پہ آنے کے کچھ آداب ہیں اور کچھ فوائد ہیں اور کچھ مقاصد ہوتے ہیں۔ انسان وہاں پہ آداب اور فوائد میں منحصر نہیں رہتا ہے۔ آداب اور فوائد سے ہٹ کر اس مقصد کی خاطر جس کے لیے دسترخوان پہ بلایا جاتا ہے، اس مقصد کے حصول کے لیے کچھ آداب معین کر دیے جاتے ہیں کہ ہاتھ دھو کر آئیں، بسم اللہ پڑھ کے شروع کریں، اور خاص آداب جو بیان ہوتے ہیں، ہر قوم میں اس کے اپنے ہیں آداب اور رسومات۔ ماہ مبارک رجب کے آداب میں سے ایک ادب روزہ رکھنا ہے۔ مقصد رجب کیا ہے؟ خوبصورت ہیں یہ کلمات، اور روایات کے اندر جو کہا جاتا ہے کہ این الرجبیون، اس کا معنی اور مفہوم یہ نہیں ہے کہ ہاں دنیا میں روزہ رکھ کر اپنے آپ کو بھوکا اور پیاسا رکھو اور قیامت کے دن آواز آئے گی کہ ہاں بھائی وہ روزہ رکھنے والے کہاں ہیں، ذرا سامنے آ جائیں۔ عربی کے اندر لفظ رجب کہاں پہ استعمال کیا جاتا ہے؟ آپ نے دیکھا ہوگا، اور یہ ملموس مثالیں ہیں جو آپ کے معاشرے میں ہوتی ہیں۔ جب کسی درخت کو لگایا جاتا ہے اور وہ درخت پھلنا پھولنا شروع ہوتا ہے، اس کا وزن سنگین ہو جاتا ہے، جڑیں اس کی کمزور ہوتی ہیں، پھر وہ درخت گرنے کے قریب آ جاتا ہے۔ وہ درخت جب گرنے لگتا ہے، ظاہر سی بات ہے جب گرے گا جڑیں اس کی خشک ہو جائیں گی اور وہ خود نابود ہو جائے گا۔ تو وہاں پہ پھر کسان ایک کام کرتا ہے کہ اس درخت کو سہارا دینے کے لیے ایک مضبوط لکڑی کے ساتھ اس کو باندھ دیتا ہے۔ وہ مضبوط لکڑی کرتی کیا ہے کہ اس درخت کی جڑوں کو بھی روک لیتا ہے اور اس کو بھی توانائی عطا کرتا ہے کہ یہ سیدھا پھولتا پھیلتا رہے۔ اس لکڑی کو عربی میں رجب سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ اسی لیے خالق کائنات نے ایام رجبیہ کے لیے جو انتظام کیا وہ یہ تھا کہ ایک طرف بشریت کو خلق کیا اور اس بشریت کے لیے ہدایت تک جانے کے لیے دین کو مقرر کیا، اور دین کی جڑیں جب کھوکھلی ہونا شروع ہو جائیں، اس دین کو مضبوط کرنے کے لیے خالق کائنات نے ماہ مبارک رجب میں 13 رجب کو قرار دیا،
اور 13 رجب میں اس مولود کو بھیج کر دین کا سہارا بنا دیا کہ یہ ایسا دین کو سہارا دے گا کہ دین بھی پھلتا پھولتا رہے گا اور یہ بھی رجب کی حقیقت کو پا کر بشریت کے لیے رجبی بن کر زندگی بسر کرے گا۔ وہ آج کون ہے جو رجب کی تعلیمات پہ عمل کر کے رجبی جامہ پہن کر دین کے لیے سہارا بنا ہوا ہے؟ مقصد رجب یہ ہے کہ آج دنیا میں اس دین کو سہارا دینے کے لیے کتنے لوگ آگے آتے ہیں، اور وہ جو آج دین کے لیے سہارا بنیں گے اور دین کی جڑوں کو مضبوط کریں گے، انہی کے لیے کل قیامت کے دن آواز بلند ہوگی انبیاء کے محضر میں کہ این الرجبیون، کہاں ہیں وہ لوگ جنہوں نے دنیا کے اندر رہتے ہوئے اپنے کردار، اپنے گفتار، اپنے اعمال کے سائے میں دین کے لیے رجبی بن کر رول ادا کیا ہو۔ آج اس بات کی ضرورت ہے کہ ہم اپنے آپ کو رجبی بنائیں اور رجب سے متصل کریں۔ فوائد لینا رجب سے ہر ایک آدمی لے سکتا ہے، اور آداب کی دنیا میں آپ دیکھیں کتنے ایسے لوگ ہیں کہ جو اپنے آپ کو بھوکا اس پیاسا رکھتے ہیں، لیکن حقیقت رجبیہ کو پا کر کون زندگی بسر کر رہا ہے؟ یہ آپ کے اور میرے لیے ایک لمحہ فکریہ ہے کہ ہم واقعی حقیقت رجب کو پا کر آج اس ایام رجبیہ کو منا رہے ہیں، یا فقط فوائد اور آداب کی دنیا میں گم ہو کر اور دین کی حقیقت سے دور ہیں۔ لہذا ایام رجب میں خالق کائنات نے جو 13 رجب کی مناسبت رکھی اور ان عین الرجبیون کے لیے جو امام قرار دیا، وہ امیر المومنین کی ذات ہیں کہ ان کے نقش قدم پہ چل کر اپنے آپ کو رجبی بناؤ۔ اور یہ کیوں انتظام کیا اس انسان کے لیے کا؟ یہیں سے اگر اپنے اوپر تھوڑی سی نگاہ دوڑائیں تو آپ کو پتہ چل جائے گا۔ من عرف نفسہ فقد عرف ربہ، ایک طرف انسان کو بھیجا اور دوسری طرف اس انسان کی آسائش کے لیے پوری کائنات کو خلق کیا، اور خلق کرنے کے بعد اس انسان سے کہا ذرا اپنے آپ پہ نگاہ دوڑا کر دیکھو کہ تم کیا ہو، اور پھر میں نے تمہارے لیے رجب کے اندر کس حیثیت کا انتظام کیا ہے اور کس ذات کا اہتمام کیا ہے۔ اگر انسان اپنی ذات کو ملاحظہ کرے تو یہ دوسری مخلوقات سے تھوڑا سا الگ تھلگ نظر آتی ہے۔ دیکھیں باقی جتنی بھی مخلوقات ہیں ان میں مبدأ ولایت یا مبدأ ولادت اور مقصد ولادت دونوں ایک ہی جگہ پر خالق کائنات نے رکھا ہے، یعنی باقیہ مخلوقات انسان سے ہٹ کر جہاں پہ خلق کی ہیں ان کا مقصد بھی وہیں پہ رکھ دیا ہے۔ لہذا ان کا مقصد ولادت اور مبدأ ولادت دونوں ایک چیزیں ہیں۔ حیوانات ہیں، ان کو دنیا میں رکھا، یہ مبدأ ولادت ہے، اور اسی کے لیے خلق ہوئی ہیں، یہ مقصد ولادت بھی ہے ان کا، یعنی اس سے آگے ان کی کوئی اور زندگی نہیں ہے۔ ملائکہ کو جہاں پہ خلق کیا وہی ان کا مقصد بھی قرار دے دیا گیا، لہذا نہ آگے بڑھتے ہیں نہ انحطاط کا شکار ہوتے ہیں۔ بیچ میں ایک ایسی مخلوق جس کا مبدأ ولادت ایک عالم ہے اور مقصد ولادت کوئی اور عالم ہے۔ اس مقصد ولادت تک پہنچنے کے لیے خالق کائنات نے نظام ہدایت رکھا ہے اس انسان کو دنیا میں۔ یہ مبدأ ولادت ہے، یہاں پہ خلق ہوا ہے انسان، لیکن یہاں کے لیے خلق نہیں ہوا ہے، خلق کسی اور مقصد کے لیے ہوا ہے۔ البتہ وہ مقاصد تدریجی اعتبار سے بعض لوگوں نے وہ مقصد ثواب بنا لیا، بعض لوگوں نے اس مقصد کو جنت بنا دیا، بعض لوگوں نے اس مقصد کو حور العین بنا لیا، بعضوں نے جنات الفردوس کو مقصد بنا لیا، بعضوں نے مقام رضوان اور مقام تسلیم کو مقصد بنا لیا، اور بعض جو اس بشریت کے بالغ افراد ہیں انہوں نے اپنا مقصد ولادت لقاء اللہ کو قرار دے دیا۔ اور حقیقت یہ ہے کہ پوری بشریت اسی لقاء اللہ کے لیے خلق ہوئی ہے، سب کے سب اسی سفر کے اندر حرکت کر رہے ہیں، کوئی ابتدائی منزل میں ہے، کوئی درمیانی منزل میں ہے، اور کوئی آخری منزل کو پہنچ چکا ہے۔ اگر انسان اپنی ذات پہ نگاہ کرے، اسی ذات سے اس کو کئی ایک درس مل سکتے ہیں، اور ایک درس کہ اپنی ذات پہ نگاہ دوڑاؤ، تم کیا ہو، تمہاری خلقت کس انداز سے کی ہے خالق کائنات نے۔ اگر اس مقصد
خلقت کو پانا ہے تو اپنی ولادت پہ نگاہ رکھو. اسی لیے من عرف نفسہ فقد عرف ربہ. خود جب دنیا میں آتا ہے یہ مختصر سا ڈھانچہ بنام بدن، بنام جسم انسانی، یہ کیسا ہے؟ آپ اگر اسی پہ غور و فکر کریں تو اسی ایک چھوٹے سے ڈھانچے کے اندر مختلف اعضاء اور اجزاء موجود ہیں اور کوئی منفرد عضو نہیں ہے، یعنی ہر عضو دوسرے سے جڑا ہوا ہے، متصل ہے، اور ہر ایک کی نشو و نما کسی اہم ترین رکن سے وابستہ ہے. اگر اس سے الگ ہو جاتا ہے تو اس کی نشو و نما رک جاتی ہے. اور وہ کیا چیز ہے؟ اسی انسان کے اندر، اس چھوٹی سی باڈی کے اندر ایک دل ہے صنوبری، جس کے اندر خون ہوتا ہے. وہ خون پھر پورے اعضاء کے اندر منتقل کرتا ہے اور اسی خون سے یہ پورے اعضاء اپنے نشو و نما کو پاتے ہیں. اور جب تک یہ اعضاء اس دل سے وابستہ رہتے ہیں اپنی زندگی کو آگے بڑھاتے ہیں، نشو و نما ان کی ہوتی رہتی ہے. لیکن آپ نے دیکھا ہے کہ جس عضو کو آپ اس دل سے کاٹ دیں، یعنی اس کا رابطہ کٹ جائے، تو اس دن کیا ہوگا؟ اس کی حیات کا خاتمہ ہو جائے گا. لہذا ہوتا ہے، آپ دیکھتے ہیں کہ بعض لوگوں کو خدا نہ کرے فالج کا اٹیک ہوتا ہے. یہ فالج کا اٹیک کیا ہوتا ہے کہ اس عضو کا رابطہ دل سے کٹ گیا ہے. جیسے اس کا رابطہ کٹتا ہے اس کی زندگی خطرے میں پڑ جاتی ہے. یہ انسان کو بتانے کے لیے کہ ہم نے تمہیں اجتماعی بنا کر بھیجا ہے، انفرادی کی زندگی کے لیے بھیجا ہی نہیں ہے. اپنی خلقت پر نگاہ دوڑاؤ تو تم اجتماعی مخلوق بن کر آئے ہو، انفرادی زندگی کی کوئی اہمیت نہیں ہے. اور اسی اجتماع کو برقرار رکھنے کے لیے خالق کائنات نے اسی مختصر سے ڈھانچے میں ایک مرکز بنایا ہے کہ جب تک مرکز سے جڑے رہو گے زندہ رہو گے، اور جس دن مرکز سے ہٹ جاؤ گے اسی دن تمہاری زندگی کا خاتمہ ہو جائے گا. یہ مختصر سے ڈھانچے کے لیے خداوند عالم نے اس اجتماعی زندگی کو جاری رکھنے کے لیے ایک مرکز بنایا جس کا نام رکھا دل، اور اس انسان کی روحانی زندگی کے لیے ایک مرکز قرار دیا جس کو امام بنایا، اور اس پورے معاشرے سے کہا تم امت بن کر امام سے منسلک رہو. جو امت بن کر امام سے منسلک رہتا ہے وہ زندگی کو آگے بڑھاتا ہے، اور جو امت سے گر جاتا ہے، امام سے رابطہ اس کا منقطع ہو جاتا ہے، ویسے ہی امت کی موت واقع ہو جاتی ہے. اس اجتماعی زندگی کو برقرار رکھنے کے لیے انسان کو دنیا میں بھیجا گیا ہے. اور یہ اجتماعی زندگی، اس لیے اگر آپ قرآن کی تعلیمات پہ غور کریں، اگر اجتماعی نہیں ہے انسان، وہ جسمانی طور پہ تو ہم نے دیکھا یہ اجتماعی ہے، لیکن دین اور روحانیت کی منزل میں اگر یہ اجتماعی نہیں ہوتا اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے. اور چہ بسا کہ اس اجتماعی زندگی کو نہ سمجھنے کے نتیجے میں بعض لوگ کھوکھلے دین پہ عمل کرتے ہیں اور اپنے آپ کو دیندار بھی کہتے ہیں، لیکن ائمہ طاہرین کی نگاہ میں وہ دیندار نہیں ہوتے. اور بات میری نہیں ہے، بات قرآنی ہے. پہلے مرلے میں خالق کائنات نے فرمایا وَلْتَكُن مِّنْكُمْ أُمَّةٌ، تمہیں امت بننا چاہیے. حکم ہے، امر ہے، یعنی آپ امت بنے بغیر مقصد حیات کو نہیں پا سکتے. اسی لیے آپ قرآن کی آیات جا کر دیکھیں، بڑی خوبصورت ہیں. قیامت کے دن زمر کی صورت میں لوگ معشور ہوں گے. زمر یعنی گروہ گروہ، وہی جو دنیا میں امت تھے قیامت میں زمر بن جائیں گے. اگر دنیا میں امت بن کر زندگی نہیں بسر کی، وہاں پہ زمر کی صورت میں محشور نہیں ہوں گے. اب زمر میں محشور ہونے کے لیے، گروہ گروہ کی شکل میں محشور ہونے کے لیے دنیا میں امت بن کر زندگی بسر کرنی ہے. وَلْتَكُن مِّنْكُمْ أُمَّةٌ، تمہیں امت بننا چاہیے. کیوں امت بننا چاہیے؟ کہ اس لیے کہ آپ کی زندگی ایسی خالق کائنات نے بنائی ہے کہ اگر امت نہیں بنو گے زندہ نہیں رہو گے. اگر زندہ رہنا ہے تو امت بنو. چہ بسا کہ امت جب اقدار دین سے گر جاتی ہے، اگرچہ اپنے آپ کو امت کہتی ہے لیکن وہ امت نہیں ہوتی، وہ ریوڑ ہوتی ہے. ریوڑ اور امت میں فرق یہ ہوتا ہے کہ امت ایک مقصد کی طرف گامزن ہوتی ہے اور ریوڑ اپنی پیٹ کی پوجا کر کے اپنے آپ کو زندہ رکھتی ہے. مثال اگر عرض کرنا چاہوں، دیکھیں آپ کشتی میں سفر کر رہے ہوں، اپنی اپنی جگہ پہ بیٹھے ہیں، ہر ایک انسان ایک کشتی کے اندر سوار ہے، اپنی اپنی جگہ پہ بیٹھ کے کوئی نماز میں مشغول ہے، کسی نے روزہ رکھا ہوا ہے، کوئی تسبیح پڑھ رہا ہے، کوئی فرائض حج انجام دے رہا ہے.
لیکن بیچ میں ایک اہم مہرہ وہ اپنی جگہ بیٹھ کے کشتی کو سوراخ کر رہا ہے. وہ جو سوراخ کر رہا ہے کشتی کو وہ بھی کسی کام میں مشغول ہے, اور وہ جو عبادتوں میں مصروف ہیں وہ بھی کچھ نہ کچھ کر رہے ہیں, اور یہ کشتی چل رہی ہے. یہی سے پتہ چلتا ہے کہ جو کشتی میں بیٹھے ہوئے امت ہیں یا ریوڑ ہیں. اگر یہ کشتی میں بیٹھے ہوئے یہ لوگ اپنے اعمال میں مصروف رہیں اور وہ جو کشتی کو سوراخ کر رہا ہے اس کی طرف کسی کی توجہ نہ ہو بلکہ یہ اپنی عبادتوں میں گم ہوں, یہی سے پتہ چلتا ہے یہ امت نہیں ہے, یہ ریوڑ ہے. اور اس کا نتیجہ کیا ہوگا کہ یہ ان کی تسبیح, ان کی نمازیں, ان کے روزے, ان کے حج وہ جو انجام پا رہے ہیں اور اس میں مصروف ہو کر اپنے آپ کو دیندار سمجھ رہے ہیں, ایک دن آئے گا جو کشتی کو سوراخ کر رہا ہے اس سوراخ کے نتیجے میں یہ اپنی تمام عبادتوں سمیت غرق ہو جائیں گے. اور اگر یہ امت بن جائیں تو پھر یہ عبادتوں کو چھوڑ کر سب سے پہلے آئیں گے اور وہ جو کشتی کو سوراخ کر رہا ہے اس کا ہاتھ روک لیں گے, اس کا ہاتھ تھام کے کہیں گے بھئی یہ کیا کر رہے ہو. بس یہی وہ لمحہ فکریہ تھا جو امام حسین علیہ السلام نے امت کو دیا کہ آج تم کعبہ کے ارد گرد جو طواف کر رہے ہو اور کوئی یزیدیت کے اقتدار پہ آ کر یزید بن کر جو دین کا ٹھیکیدار بن کر اس کشتی اسلام کو سوراخ کر رہا ہے اور تم طواف میں مشغول ہو, ایک دن آئے گا کہ یہ تمہارا طواف بھی نابود ہو جائے گا, کعبہ بھی مسمار ہو جائے گا اور تمہاری عبادتیں بھی نابود ہو جائیں گی. لہذا ضرورت اس بات کی ہے کہ آج طواف کو چھوڑو, آؤ اور اس سوراخ کو بند کرو جو دین اسلام کی کشتی کے اندر کوئی یزیدیت کا نظام کر رہا ہے. یہ امت بن کر زندگی بسر کرنا یہ مقصد حیات انسانی ہے, نہ ریوڑ بن کر زندگی بسر کرنا. اور یہ امام کا یہ جملہ کہ انما خرجت لطلب الاصلاح فی امت جدی, سوالیہ نشان اور زیادہ بڑھ جاتا ہے. آپ امت کی اصلاح کے لیے نکلے ہیں جبکہ امت تو نمازیں بھی پڑھ رہی تھی, روزے بھی رکھ رہی تھی, حج بھی کر رہی تھی. وہ کون سا فساد تھا جو امت کے اندر آیا جس کو امام حسین نے دیکھا کسی اور نے نہیں دیکھا, اور کسی کی اتنی چشم بصیرت تھی ہی نہیں جو دیکھ پاتی. امام حسین نے جب اس کو دیکھا اور اس امت کو متوجہ کیا, اور متوجہ کرنے کے بعد کیا کہا کہ آج حج کرنے کا وقت نہیں ہے, حج بجانے کا وقت ہے. نمازیں پڑھنے کا وقت نہیں ہے, نمازیں بچانے کا وقت ہے. اور بڑے مختصر سے لشکر کے ساتھ امام علیہ السلام نے پورے دین کو بھی بچا لیا, حج کو بھی بچا لیا, نمازوں کو بھی بچا لیا, اور اس احرام کو بھی بچا لیا جس کو توڑ کر کربلا کی طرف نکلے تھے. انسان اگر اجتماعی مخلوق ہے, اجتماعی کام انجام دینے کے لیے امت بننا پڑتا ہے. جب امت بنو گے نظام اجتماعی بچے گا. لیکن یاد رکھنا کہ امت بننے کے لیے امت ہی بننا ہے, کیونکہ امت بھی دو چیزوں کا مجموعہ ہے. امت امام کی محتاج ہے اور امام امت کے ساتھ امت کو مقصد حیات تک پہنچائے گا. اگر اپنی حدوں سے تجاوز کیا تو بھی نظام درہم برہم ہو جائے گا. لہذا امت بننے کے لیے کہا گیا ہے, امام بننے کے لیے نہیں. امام وہ خود بنائے گا, تمہیں امت بننا. اس لیے پیغمبر اسلام نے جو کام کیا وہ کیا تھا, خود تھوڑا سا مکہ کی سرزمین پہ اگر آپ چلے جائیں وہ کیا تھا, یہ ریوڑ تھا. اس ریوڑ کے اندر کیا کیا ہوتا تھا, اسی ریوڑ کے اندر جو چیز انجام پاتی تھی وہ یہ تھی, ربا خواری, سود خواری, بے حیائی, ننگے ہو کے طواف کرنا, اور جو قرآن نے تعبیر استعمال کی بڑی سخت کہ کبر مقتا عند اللہ ان تقولوا ما لا تفعلون, مقت جیسی بیماری کے اندر یہ مشرکین اور کفار اور یہ جاہلیت کے زمانے میں زندگی بسر کرنے والے لوگ مقت کا شکار تھے. مقت یعنی اپنے باپ کی جو منکوہ ہوتی تھی, اکلوتی ماں, جب باپ مر جاتا تھا تو اس منکوہ ماں کے ساتھ جو باپ کے نکاح میں ہوتی تھی, باپ کے مرنے کے بعد اس سے نکاح کر لیتے تھے. ایسی ایسی برائیوں کا شکار تھے. وہ یہ حالت تھی اس ریوڑ کی. اس ریوڑ میں خالق اکبر نے اپنے محبوب کو بھیجا, اور محبوب کو بھیجنے کے بعد کیا کہا کہ آپ کی ذمہ داری یہ ہے کہ اس قوم کے اندر, اس بشریت کے اندر یہ رذائل موجود ہیں, اور جس قوم کے اندر ایسے رذائل موجود ہوں,
ایسی نجاستیں موجود ہوں وہاں پہ کسی کو مبعوث کیا جاتا ہے اور مبعوث کرنے کے بعد اس کو امت بنایا جاتا ہے. اب پیغمبر اسلام کو جب بھیجا خالق کائنات نے تو یہ ساری کمزوریاں دیکھنے کے بعد پیغمبر اسلام نے کیا کیا؟ ان کو امت بنا دیا. امت کیسے بن گئی؟ کہ تمام تر کمزوریوں کو دیکھنے کے بعد کمزوریوں کا علاج کرنا یہ امام کا کام ہوتا ہے. لوگوں کے اندر کمزوری کو دیکھ کر ان کمزوریوں کو دور کر کے ان کو امت بنانا یہ امام کا کام ہوتا ہے. لیکن وہاں پہ امت بنانے کے بعد کیا ہے؟ بعض لوگ ایسے ہیں کہ جو ان کمزوریوں کو دیکھ کر اپنے مقاصد حاصل کرتے ہیں. امت کی کمزوریوں کو دور نہیں کرتے. امت جائے بھاڑ میں، قوم جائے جہنم. ہمیں قوم کی کمزوریوں سے اپنا فائدہ اٹھانا ہے. یہ بھی ایک کردار ہے. یہ دو کردار جب آپس میں ٹکراتے ہیں اور یہی انسان کے لیے امتحان بن جاتا ہے. ایک وہ ہے جو حجت خدا بن کر آتا ہے اور قوم کی کمزوریوں کو دیکھ کر کمزوریوں کو دور کرتا ہے. خالق اکبر ان کو امام بنا دیتا ہے. اور بعض ایسے لوگ ہیں چالاک جو قوم کی کمزوریوں کو دیکھ کر اپنے مقاصد حاصل کرتے ہیں. ان کو قرآن کی تعبیر میں سامری کہا گیا ہے. بس یہ قومیں دو لوگوں کے ہاتھ میں ہوتی ہیں، یا امام کے ہاتھ میں ہوں گی یا سامری کے ہاتھ میں ہوں گی. سامری کون ہوتا ہے؟ سامری ایک نمونہ ہے. ایک شخص بھی تھا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں، اور ایک نمونہ اور آئیڈیل بھی ہے. قیامت تک یہ سلسلہ جاری رہے گا. لہذا آپ روایات میں دیکھتے ہیں کہ معصومین نے بعض لوگوں کو اشارہ کر کے کہا ہے کہ تم اس امت کے سامری ہو. اب وہ انشاءاللہ صاحبان علم میں پہنچ گئے ہوں گے اس نقطے کی طرف. ہر زمانے میں ایک امام بھی ہوتا ہے، ایک سامری بھی ہوتا ہے. اور دونوں میں فرق کیا ہوتا ہے کہ امام امت کی کمزوریوں کو دیکھ کر خون جگر پیتا ہے ان کی کمزوریوں کو دور کرنے کے لیے، اور سامری وہ ہوتا ہے جو قوم کی کمزوریوں کو دیکھ کر اپنے مقاصد کا حصول اور اپنے مقاصد پہ کامیابی حاصل کرنے کے لیے قوم کی جہالت سے غلط فائدہ اٹھاتا ہے. خوب آج ذرا تھوڑا سا اسی تناظر میں آ کر دیکھیں. خوب پیغمبر اسلام نے جو اتنی بڑی بے حیائی میں مصروف تھی، ان کے اندر جب پیغمبر اسلام کو بھیجا گیا تو کیا کیا؟ وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ. پہلے مرحلے میں تمہیں امت بننا چاہیے، اور دوسرے مرحلے میں جب پیغمبر اسلام نے ان کی کمزوریوں کو دور کیا اور اس ریوڑ سے نکال کر امت بنا دیا تو خالق کائنات نے یہ اعلان کیا کنتم خیر امت اخرجت للناس. یعنی پہلے ہونا چاہیے، اور یہ ہونا چاہیے کا مرحلہ جب مکمل ہوا تو خالق کائنات نے تمغہ دے دیا کہ تم بن گئے ہو، خیر امت بن گئے ہو. مانا کروں گا بعد میں کہ خیر امت کیا ہے. یہ وہ ہے جو قوم کی کمزوریوں کو دور کر کے ان کو امت بناتا ہے، اور خالق اکبر ان کو کہتا ہے کنتم خیر امت اخرجت للناس. اور اسی قوم کے اندر جب سامری پیدا ہوتے ہیں تو قوم کی کمزوریوں کو بہانہ بنا کر اپنے مقاصد کا اور اپنے مقاصد پہ اپنے آپ کو پہنچانے کے لیے صبح و شام محو عمل بن جاتے ہیں. چھوٹا سا نمونہ اپنی طلبگی زندگی میں عرض کروں، تھوڑا سا بات اور واضح ہو جائے. بات کڑوی ہے لیکن بہرحال کڑوی بات نہیں ہوتی، حق کڑوا نہیں ہوتا. مریض ہم ہوتے ہیں کہ جس کی وجہ سے ہمیں حق کڑوا نظر آتا ہے، اور اگر ہم مریض نہ ہوں تو حق شیرین احلی من الاصل ہے. آج دیکھیں، دور جانے کی ضرورت نہیں ہے، اس قم کے اندر وہ جو کریم طلاب کی آئی ہوئی ہے جو کل کو قوم کے جا کے رہبر، رہنما، لیڈر، پیش امام جا کر بنیں گے، مبلغ دین بنیں گے قوم کے اندر. آج ان کی حالت اسی قوم کی سرزمین پہ رہتے ہوئے آپ مجھ سے بہتر جانتے ہیں. یہ کمزوری ہے ان کی، مثلا تعلیم میں، تحصیل میں، تقوی میں اور مدارج علمی کی منزل پہ طالب علموں کی جو زبوں حالی ہے وہ سب پر عیاں ہے. وہ یہاں پہ دو سسٹم ہو سکتے ہیں. ایک وہ ہے کہ جو ان طلاب کی حالت کو دیکھ کر اپنا خون جگر پی کر ان کو مدارج علمی طے کروائے اور امام بن جائے اور ان کو امت بنا دے، یہ امام بن سکتا ہے. اور دوسری طرف سے ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ ان کی کمزوریوں کو بہانہ بنا کر اپنے مقاصد کا حصول کرنا بھی شروع کر دے، کہ جس طرح ہو رہا ہے. انصاف سے بتائیے کہ کتنے ایسے ہیں لوگ کہ جنہوں نے اس وقت مدارس بنائے ہیں، مدارس بنانے کے بعد یہ غم ہے کہ ان کی کمزوریاں دور ہوں، یا یہ غم ہے کہ ہماری جیبیں پر ہو جائیں. یہ جو جیبیں پر کر رہا ہے ان طلاب کی کمزوریوں کو دیکھ کر، اور لیبل اس نے لگایا ہوا ہے کہ میں ان کا
رہبر اور رہنما اور لیڈر ہوں، وہ حقیقت کیا ہے؟ یہ امام ہے، یہ سامری ہے، یہ وہی سامری ہے کہ طلاب کی کمزوریوں کو بہانہ بنا کر، ظاہر سی بات ہے کہ ان کو ایک مہر چاہیے، وہ مہر کے لیے جی اتنے پیسے چاہیے، وہ اتنے پیسے دے تو ہم تمہاری مہر لگوا دیں گے۔ وہ یہ مہر جو لگوا رہا ہے کمزوریوں سے فائدہ اٹھا کر، اس کو درد ہے دین کا، اس کو درد ہے طلاب کا، اس کو درد ہے کل کی قوم کا۔ خوب جب ایسے تیار ہوں گے تو کل قوم کی حالت کیا ہوگی؟ اور یہیں پہ ضرورت اس بات کی ہے کہ ایسے سامریوں کا راستہ بند کرنے کے لیے کوئی اٹھ کھڑا ہو جو طلاب کی کمزوریوں کو دور کرنے کے لیے اپنے آپ کو امام کے نقش قدم پہ چلاتے ہوئے ان کو امت بنانے کی کوشش کرے۔ اور یہ ہر زمانے میں ہوگا، ایسا نہیں ہے کہ آج نہیں ہے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ شاید اس زمانے میں آیا اور ختم ہو گیا، بس ہم بے غم ہو کے سو جائیں، نہیں، یہ خالق کی کائنات کا سلسلہ ہے کہ وہ رہتی دنیا تک، یعنی جب تک قیامت برپا نہیں ہو جاتی، یہ دو نظام ایک ساتھ چلیں گے۔ نظام فرعونی بھی چلے گا، نظام موسوی بھی چلے گا، نظام یزیدی بھی چلے گا، نظام حسینی بھی چلے گا، نظام علوی بھی چلے گا، نظام ثقیفائی بھی چلے گا۔ آج یہ نہ سمجھے کہ ثقیفہ اس زمانے میں ہوا اور ختم ہو گیا، نہیں عزیزان محترم، ہر دور میں یہ دو محاذ اپنے ایک ساتھ چلتے رہیں گے، چونکہ انسان اس معرض امتحان کے لیے خلق ہوا ہے جہاں تک اس کو جانا ہے، اور وہاں تک جانے کے لیے جب تک رکاوٹیں نہ ہوں کمال انسان کا سامنے نہیں آتا ہے۔ اس امت بنانے کے لیے وہ جو خون جگر پیتا ہے، اس خون جگر کو پی کر اس امت کو اکٹھا کیا جاتا ہے، نہ یہ کہ اس امت کی کمزوریوں سے فائدے اٹھا کر اپنے آپ کو کسی منزل پہ پہنچایا جائے، نہ یہ سامری بن جاتا ہے۔ دوسری بات کہ سامری کوئی معمولی آدمی نہیں ہوتا، یعنی یہ نہیں کہ جو بھی اٹھ کے سامری بننا چاہے بن جاتا ہے، نہ، سامری بننے کے لیے بھی بہت کچھ چاہیے، بہت بڑی تعلیم چاہیے، بہت بڑی مہارت چاہیے، بہت بڑا ہنر چاہیے۔ لہٰذا جب سامری نے وہ گسالہ بنایا، اور گسالہ بنانے کے بعد جس قوم کے اندر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بے پناہ معجزے دکھائے اور ہر نخرہ ان کا برداشت کیا، اس حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بات پہ انہوں نے کان نہیں دھرا۔ لیکن اسی قوم کے اندر جب ایک سامری بنتا ہے، ایک لمحے میں پوری قوم اس کے پیچھے چلنا شروع ہو جاتی ہے۔ یہ کم مہارت کی بات ہے؟ اگر آپ گہرائی سے سوچیں تو یہ کوئی معمولی کام نہیں ہے کہ سامری بن گیا اور اس نے پوری بنی اسرائیل کو اپنی لپیٹ میں لے لیا۔ کیا کیا؟ خوب مہارت تھی۔ مہارت کیا تھی؟ ایک طرف سے علم دین کا ماہر تھا، اور دوسری طرف علم دین کو دنیا کے اصول کے لیے بہترین انداز سے استعمال کر سکتا تھا۔ یہ دو رکن جب آتے ہیں سامری بنتا ہے، یعنی پہلے دین کی تعلیم جانتا ہو۔ ظاہر سی بات ہے جو دین کی معلومات نہ جانتا ہو وہ کیسے انسانوں کو بہکا سکتا ہے؟ معمولی انسان نہیں ہوتا سامری۔ دین کی معلومات حد اعلیٰ، اور پھر اس دین کو اپنی دنیا کے حصول کے لیے بہترین انداز سے استعمال کر سکتا ہو، تب سامری بنتا ہے، ایسے نہیں بنتا۔ لہذا جب اس سے حضرت موسیٰ علیہ السلام پلٹ کر آتے ہیں، فوراً سوال کریں، فما خطبک یا سامری، یہ کیا کیا تم نے بھائی کہ میں نے اتنا عرصہ لگایا، ان کو فرعون کے چنگل سے نجات دی، اور ان کے ہر نخرے میں نے برداشت کیے، اور ہر نعمت میں نے ان کو فراہم کی، اور ہر نعمت دینے کے بعد میں نے ایک کام کہا، اور وہ کیا تھا کہ ادخلوا الارض المقدسۃ التی کتب اللہ لکم، آ جاؤ فلسطین کو آزاد کرنا ہے۔ انہوں نے کیا کہا؟ اذهب انت وربک انھا ہنا قاعدون، خود جاؤ، یہ تمہارا کام ہے، ہم نہیں آئیں گے۔ مفت خور یوں ہی ہوتا ہے، جس کی نعمتیں فراوان ہوں، پیٹ کی ضروریات ساری پوری ہوں، اور دین کا سلسلہ ان کے اندر شعور پیدا نہ کیا جائے، وہ مفت خور پہ یوں ہی ہوتے ہیں، خود دین نابود ہو جائے ہم سے کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ لیکن اسی قوم کے اندر جب سامری بنتا ہے، دین کی معلومات رکھتا ہے، اور دین کی معلومات رکھنے کے بعد دین کا استعمال بھی جانتا ہے، اور دین کا استعمال دنیا کے حصول کے لیے، جب دین کو دنیا کے حصول کا ذریعہ بناتا ہے، پھر اس کے اندر مہارت پیدا ہوتی ہے، ایک ایسا گسالہ بناتا ہے جس کے منہ سے اگر آواز نکلے اور پیچھے سے نکلے وہ ایسی موسیقی بن جاتی ہے کہ لوگ فوراً اس کو موسیٰ کا خدا مان کر اس کے سامنے سجدہ کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ سامری کو معمولی انسان نہیں ہے، یہ معمولی انسان اگر ہوتا پوری قوم کو نہیں بہکا سکتا تھا۔ جب اس سے پوچھا بھائی یہ تم نے کیا کیا، کہتا ہے کہ میرے اندر بھی کوئی پاور نہیں تھی، میں نے کیا کیا؟ اب وہ ہے آیات کے اندر جا کر آپ تفسیر خود پڑھ سکتے ہیں۔ کہا کہ میں نے اثر رسول کو اس کے اندر ڈالا ہے، جس کے نتیجے میں یہ غسالہ بنا ہے، اور اثر رسول کے سائے میں نے ان کو بہکایا ہے۔
یہاں سے پتہ چلتا ہے کہ سامری بھی اگر آتا ہے وہ دین کا جھانسا دے کر گمراہ کرتا ہے. جب دین کا جھانسا دے کر امت کو گمراہ کرتا ہے اپنے مقاصد کے حصول کے لیے, یہی سامری امت بن جاتا ہے. اور سامری امت ہمیشہ امام کے ساتھ ٹکراتا ہے, اور یہ قوم دو راہ پہ آ کر کھڑی ہو جاتی ہے, یا امام کے نقش قدم پہ چلے یا سامری کے نقش قدم پہ چلے. لیکن ہم نے ابھی تک تو دیکھا ہے کہ اکثریت ایسی تھی جو ریوڑ بن کر سامری کے گسالے کی پوجا کرتی رہی ہے, کسی نے امام کے نقش قدم کو نہیں اپنایا ہے. لیکن تاریخ کے اندر ایسے نمونے اگرچہ کم تھے, لیکن ایسے تھے جنہوں نے امت بن کر امام کے نقش قدم پر جب چلنا چاہا, اور جب چلے اور چلنے کے بعد پھر انہوں نے کسی چیز کی پرواہ نہیں کی, سب کچھ لٹا کر اپنے آپ کو بھی زندہ کیا, نظام امامت کو بھی زندہ کیا, نظام امت کو بھی زندہ کیا, اور رہتی دنیا تک پوری بشریت کے لیے اسوہ بن گئے. البتہ ہونا یہ چاہیے تھا کہ ایام رجبیہ میں امیر المومنین امام ہیں, اور اس امام کے لیے جو امت کے طور پہ ظاہر ہوئے وہ نمونے ہمارے سامنے بیان ہونے چاہیے تھے کہ وہ کون سے لوگ تھے جو ایام رجبیہ کو مقاصد رجبیہ سمجھ کر دین کے لیے سہارا بن کر جنہوں نے زندگی بسر کی, وہ کون لوگ تھے. ان کی سیرت نمایاں ہونی چاہیے تھی, اور واقعاً وہ لوگ تاریخ کے اندر بہت زیادہ نمایاں ہیں. وہ یہ سامری اور ادھر سے نظام امت. جو پیغمبر اسلام نے محنت کی وہ یہ تھا کہ ان کی کمزوریوں کو دور کیا, ان کو امت بنایا, امت بنا کر ان کے لیے یہ انتظام کیا کہ میری ذمہ داری یہ تھی کہ تمہیں امت کی منزل پہ لے کے آؤں, اور امت کو مقصد حیات تک لے جانے کے لیے خالق کائنات امامت کا انتظام خود کر دے گا. اور خالق اکبر نے انتظام کیا. پیغمبر اسلام نے ان کو امت بنا کر چھوڑا, اور امت کے لیے ایک امام کی ضرورت تھی. اس امامت کا انتظام خالق کائنات نے خود کیا کہ تم امت بنو, امام بنانا ہمارا کام ہے, اس امام کے سائے میں تم مقصد حیات کو پا سکتے ہو. اس امت بننے کے لیے پیغمبر اسلام نے جو صبح شام کوشش کی, اور یہی تھی کہ ان کی کمزوریوں کو ختم کر کے امت بنا کے امیر المومنین کے حوالے کر دیا. اے کاش کہ پیغمبر کی رحلت کے بعد یہ امت بن کر زندگی بسر کرتی اور اس امام کے پیچھے چلتی جس کو خالق کائنات نے بنایا تھا, یہ امت آج پوری قوموں کی امام بنی ہوئی ہوتی. لیکن یہ امت آج کیوں رسوا ہو رہی ہے؟ کیونکہ اپنے امت ہونے سے گر گئی ہے. اس لیے قرآن نے کہا کہ تمہیں امت بننا چاہیے, اور جب بنا لی پیغمبر اسلام نے اعلان ہوا کنتم خیر امت اخرجت للناس, تم خیر امت بنے ہو. خیر امت کیا ہے؟ اور ویسے بھی ہے کہ انسان کے اعمال کے میدان میں ہوتا یہ ہے کہ خیر امت بننے کے لیے یا خیر عمل انجام دینے کے لیے کوئی خصوصیات ہوتی ہیں. اردو میں ہم ایک ہی لاٹھی سے آنکھتے ہیں کہ خیر عمل انجام دو, یعنی نیک عمل. نہ, نیک عمل کو خیر نہیں کہتے ہیں. یا خیر امت ہے یعنی نیک امت ہے, نہ, نیک امت نہیں ہے. لفظ خیر کے اندر جو چاشنی ہے اگر اس کو مد نظر رکھیں پھر پتہ چلتا ہے کہ خیر عمل کیا ہے اور خیر امت کیا ہے. لفظ خیر اور یہ تمغہ میں نے نہیں دیا, قرآن نے کہا ہے کہ پیغمبر نے جب محنت کی اس قوم کو ریوڑ سے نکال کر امت بنایا تو خالق کائنات نے کہا کنتم خیر امت اخرجت للناس, خیر امت بن گئی ہے. اور انسان کو کہا کہ جب تم مقصد حیات کی طرف گامزن ہو تو آپ کی زندگی میں خیر عمل ہونا چاہیے. خیر عمل نیک عمل کا نام نہیں ہے. ہوتا کیا ہے خیر عمل؟ عربی کے اندر جہاں پہ دو چیزیں ہوں اور دونوں کا تمایل ایک دوسری کی طرف ہو, یعنی اگر دو چیزیں, پہلی چیز اور دوسری چیز, پہلی تمایل رکھتی دوسری چیز کی طرف اور دوسری چیز پلٹ کر تمایل رکھتی ہے اس پہلی چیز کی طرف, جہاں دونوں چیزوں کا رخ ایک دوسرے کی طرف ہو وہاں پہ لفظ خیر استعمال کیا جاتا ہے. یعنی اس کا جھکاؤ اس کی طرف ہے اور اس کا جھکاؤ اس کی طرف ہے, اس کو لفظ خیر سے تعبیر کیا جاتا ہے. ایک چھوٹی سی مثال عرض کروں پھر آؤں اس مطلب کی طرف. دیکھیں آپ نے اگر انسان صحیح سالم بھی ہو اور بھوک بھی لگی ہو اور کھانا بھی لذیذ ہو, اب یہ ساری شرائط ذہن میں رکھ کر انسان خود صحیح سالم ہو, بھوکا بھی ہو اور کھانا بھی بڑا لذیذ ہو, تو اس کھانے کو کھاتے ہوئے انسان کو لذت محسوس ہوتی ہے یا نہیں؟ یہ لذت کیوں محسوس ہو رہی ہے؟ کیونکہ کھانے اور معدے دونوں کے درمیان تمایل ہے اور اس تمایل سے لذت وجود میں آتی ہے. معدہ خالی ہوتا ہے اور کھانا معدے کے ساتھ سازگار ہوتا ہے.
جب دونوں ایک دوسرے کے ساتھ سازگار ہیں، اس سازگاری کے نتیجے میں جو انسان کی زندگی میں چیز جو رونما ہوتی ہے وہ لذت ہوتی ہے. اور یہ لذت، اور اگرچہ ہم کھاتے لذت کے لیے ہیں، لیکن اس معنی کو سمجھنے کے لیے کہ واقعاً یہ کھانا اگر معدے کے ساتھ سازگار ہو اور انسان صحیح سالم ہو اور بھوکا بھی ہو، کھانا بھی لذیذ ہو، اب اس کھانے کو معدے میں ڈالنے کے لیے چونکہ تمایل ہے، دونوں کے ایک دوسرے کی طرف رجحان ہے، دونوں ایک دوسرے کے ساتھ سازگار ہیں، یہاں سے لذت وجود میں آتی ہے. جہاں دونوں چیزیں آپس میں سازگار ہوں وہیں سے لذت خود بخود وجود میں آتی ہے. اب انسان لذت کے ساتھ، ابتہاج کے ساتھ اس کھانے کو معدے میں اتارنے کی کوشش کرتا ہے. خداوند متعال نے کہا کہ میں نے تمہیں مقصد حیات کے لیے خلق کیا، اور مقصد حیات تمہارا لقاء اللہ ہے. جب تک تمہارا اور عمل کا رابطہ آپس میں تمایل کی صورت میں نہیں ہو جاتا، تب تک تمہارا عمل خیر نہیں بنے گا. اور یہ تمایل اگر سازگاری تمہارے روح کے ساتھ نہ ہو، کبھی بھی تم خیر عمل کی دنیا میں نہیں آ سکتے ہو. یہیں سے دو نقطے وجود میں آتے ہیں. پہلا یہ ہے کہ جتنے کا جتنا دین ہے وہ سارے کا سارا روح انسانی کے ساتھ سازگار ہے، جس لیے ہم کہتے ہیں کہ دین فطری ہے. کہنا آسان ہے، ثابت کرنا بڑا مشکل ہے. نماز کیسے فطرت کے ساتھ سازگار ہے معلوم ہونا چاہیے، روزہ کیسے فطرت کے ساتھ سازگار ہے معلوم ہونا چاہیے، جہاد اور حج کیسے فطرت کے ساتھ سازگار، اس لیے کہ پورے دین کو خالق کائنات نے انسان کے لیے خیر عمل بنا کر بھیجا ہے، اور خیر عمل ہوتا ہی وہ ہے جو فطرت کے ساتھ سازگار ہو. اگر فطرت کے ساتھ سازگار نہ ہو، یہ دین فطری نہیں ہے. پس ہم پہلی منزل میں آئے کہ اس دین کو اپنی فطرت کے ساتھ ہم آہنگ بنائیں، سازگار بنائیں. جب سازگار بنے گا اس کے بعد دیکھیں لذت خود بخود وجود میں آئے گی. لذت کیا کرتی ہے؟ یہ خود بخود نمایاں ہو جاتی ہے. لذت وہاں سے نہیں آتی، جب دونوں چیزیں آپس میں ہم آہنگ ہوتی ہیں لذت خود بخود وجود میں آ جاتی ہے. خوب، اب جب ہم مصلی عبادت پہ آتے ہیں ہمیں لذت محسوس نہیں ہوتی، اور بعض ایسے لوگ ہیں جو مصلی عبادت پہ آتے ہیں ان کو ساری دنیا کا غم بھول جاتا ہے. فرق کہاں پہ ہے؟ فرق یہ ہے کہ ایک نے دین کو اپنی فطرت کے ساتھ سازگار بنایا ہوا ہے، جب فطرت میں اتارتا ہے لذت خود بخود آ جاتی ہے. اور ایک ہم ہیں کہ جنہوں نے دین کو اپنی فطرت کے ساتھ سازگار نہیں بنایا، اس لیے کیا ہے ہمارے لیے بوجھ ہوتا ہے. نماز بعضوں کے لیے لذت آور ہے، بعضوں کے لیے بوجھ ہے، اور بعضوں کے لیے لذت آور نہیں بلکہ بعضوں نے کیا کہا، قرۃ عینی فی الصلاۃ، میری آنکھوں کی ٹھنڈک اسی نماز کے اندر ہے. اور کئیوں نے کہا کہ میں نماز سے عشق کرتا ہوں. کیوں عشق کرتا ہے؟ ظاہر سی بات ہے، انسان بھوکا بھی ہو، صحیح و سالم بھی ہو، کھانا بھی لذیذ ہو، کتنے ولا کے ساتھ انسان کھائے گا. یہ معرفت اگر دین کی دنیا میں آ جائے اور دینی مراتب اور دینی کمالات کی دنیا میں آ جائے کہ یہ دین فطرت کے ساتھ سازگار ہے، تو اس دین کو انجام دینے کے لیے انسان ہمیشہ تڑپتا رہتا ہے، انتظار میں رہتا ہے. اب وہ روایات سمجھ میں آتی ہیں جو پیغمبر اسلام بلال جب اذان دیا کرتے تھے اور اذان جب لمبی ہو جایا کرتی تھی، پیغمبر اسلام فرمایا کرتے تھے ارہنی یا بلال، بلال بس کرو، محبوب اور محب کے درمیان اتنا زیادہ فاصلہ کیوں ڈال رہے ہو؟ یہ فاصلہ کیوں کم کر رہا ہے؟ کیونکہ جو جانتا ہے کہ وہ دین میری فطرت کے ساتھ سازگار ہے، اور جہاں پہ دو چیزیں آپس میں ہم آہنگ ہوں اور دونوں کے ایک دوسرے کی طرف تمایل ہو، وہاں پہ خیر وجود میں آتی ہے. اب وہ عمل سے مربوط ہو جائے تو خیر عمل بن جاتا ہے، اگر امت میں وہ تمایل آ جائے نظام امام امت بن جاتا ہے. نظام امام امت اس خیر سے وجود میں آتا ہے، یعنی امت کا تمایل امام کی طرف ہو اور امام کا تمایل امت کی طرف ہو. امام اپنے وظائف پہ عمل کرے، امت اپنے وظائف پہ عمل کرے، یہاں تمایل وجود میں آئے گا. جب تمایل بنے گا یہ خیر امت بن جائے گی. یہ خیر امت تمایل سے وجود میں آتی ہے. وہ کتنے ایسے لوگ تھے جو اسی تمایل کو حاصل کرنے کے لیے مدینہ کی سرزمین پہ آ کر کئی سو سال پہلے انہوں نے اپنا بسیرا کر دیا کہ ایک آئے گا ہادی اور آخری ہادی آئے گا، اس کی امت میں جا کے بننا ہے. خوب اس نیت سے آئے کہ لیکن جب پیغمبر اسلام ان کے اندر مبعوث کیے گئے پھر کیا ہوا؟ یعرفونہ کما یعرفون ابناؤہم کی منزل پہ تھے لیکن فوراً ان کے مقابلے میں آ گئے. خوب کیوں مقابلے میں آئے؟ چونکہ بغیر معرفت کے آئے تھے، بغیر امت بنے آئے تھے. اگر امت بن کر آئے ہوتے اور امت کے اندر لفظ خیر کا کلمہ اگر انہوں نے سمجھ لیا ہوتا، وہ تمایل جو امت سے امام کو منسلک کرتا ہے اس کو بھی پورا کیا ہوتا، تو امام بھی اپنا وہ ارتباط جو امت سے ہونا چاہیے تو اس کو برقرار جب کرتا ہے، تمایل وجود میں آ جاتا ہے، ہم آہنگی وجود میں آ جاتی ہے، سازگاری وجود میں آ جاتی ہے. تب نظام امام اور امت بن کر بشریت کے لیے بہترین نظام وجود میں آتا ہے. اور اس بہترین نظام کو وجود میں لانے کے لیے خیر امت بننا پڑتا ہے. اور آج ہم جو بنے ہوئے ہیں ہم تو اولاً امت نہیں ہیں،
اور ثانیاً امت نہ ہونے کے بعد اب خیر امت بننے کے لیے وہ منزل دیگر ہے. پہلے مرحلے میں آئے امت بنے, اجتماع کو وجود میں لائیں. انفرادی زندگی قابل قبول نہیں ہے, اور اسی لیے خالق کائنات نے کہا وَلْتَكُن مِّنكُمْ امت بن کر آؤ. اور امت بھی ایسی نہ یہ کہ جو ریوڑ اور قوم بن کر آئے, کیونکہ ہمارے ہاں ملکوں میں قومیں ہوتی ہیں, امت کوئی نہیں ہوتا. بڑی افسوس کے ساتھ ایک تعبیر جو پاکستان میں استعمال کی جاتی ہے, اور شاید اس کے پیچھے بھی کوئی معرفت کا باب نہ ہو, وہ یہ ہوتا ہے کہ دو تقسیمیں ہم نے کی ہوئی ہیں, ایک سید ہے اور ایک امتی ہے. ہاں یہ کون ہے جی, یہ امتی ہیں. یہ کون ہے, یہ سید ہیں. یعنی سید کو امت سے خارج کر دیا, خود امتی بن گئے. البتہ وہ تصور جو ہمارے ہاں موجود ہے وہ نہیں ہے. لفظ استعمال کرتے ہیں, حقیقت معلوم نہیں ہوتی ہے. خوب امت بننا ہے, امت کے لیے اجتماعی بننا پڑتا ہے. اجتماعی بننے کے بعد وہ نقطہ تمایل اپنے اندر پیدا کرنا ہے کہ جو آپ کو امام سے وصل کر دے. جب امام سے وصل ہو جائیں گے اس وقت آپ امام کی امت کہلائیں گے. لہٰذا کتنے ایسے لوگ تھے جو دعوے دار تھے امیر المومنین کے محب بننے کے, ائمہ نے کہا تم محب ضرور ہو لیکن امتی نہیں ہو. تمہیں امت بنانے کے لیے خالق کائنات نے ہمیں بھیجا ہے. امت بنانے کے لیے پھر دوسرا رکن جو کرنا پڑتا ہے تمایل کے بعد, وہ کیا ہے؟ آپ نے ایک جملہ سنا ہوگا کہ بعض لوگ ہیں کہ جن کا ہم و غم دین ہوتا ہے, بعض ایسے لوگ ہوتے ہیں جن کا ہم و غم تعلیم ہوتا ہے, بعض ایسے ہیں جن کا ہم و غم تقویٰ ہوتا ہے, بعض ایسے ہیں جن کا ہم و غم کوئی بھی چیز ہو سکتی ہے. یہ جملہ ہم نے بہت زیادہ سنا اور تکرار بھی کرتے ہیں. کہتے ہیں نا جی ہم جی حوضے میں آئے, ہمارا ہم و غم کیا تھا؟ پڑھنا ہی تھا. وہ پڑھتے ہیں پتہ نہیں کیا پڑھتے ہیں نہیں معلوم, وہ ہم و غم بنا لیتے ہیں لیکن پتہ نہیں ہوتا. اور خصوصاً ان کلمات کا استعمال بھی جب استعمال کرتے ہیں بیجا استعمال, چونکہ روح کلمات واضح نہیں ہوتی. لہذا نظام امام و امت کو برقرار کرنے کے لیے جو انگیزہ خالق کائنات امام اور امت کے اندر رکھتا ہے اس انگیزے کو ہم و غم کہا جاتا ہے. وہ انگیزہ جو خالق کائنات نے فطرت انسانی کے اندر رکھا ہے نظام امام امت کو چلانے کے لیے, اس انگیزے کا نام ہم و غم ہے. معنی کر دوں اور آپ کی زحمت تمام کر دوں اسی پہ. ایام رجبیہ ہم و غم امت بننے کا ہمارے اندر ہونا چاہیے. ہم و غم کیا ہے ایام رجبیہ میں؟ مقصد رجب کو پانے کے لیے. اور دوسرا ہم و غم کیا ہو؟ امت بننے کا ہم و غم ہو. ہم اور غم یہ دو کلمے البتہ اردو میں جو ہم استعمال کرتے ہیں نہیں معلوم کہاں پہ کرتے ہیں, بعض مصادیق آپ کے ذہن میں آ گئے ہوں گے. عربی زبان میں لفظ ہم وہاں پہ استعمال کیا جاتا ہے جہاں پہ ایک چیز کسی مقصد کو پانے کے لیے اپنے آپ کو پگھلانا شروع کر دے اور دھیرے دھیرے وہ پگھلتی چلی جائے, وہاں پہ کہتے ہیں کہ اس چیز کو ہم لگ گیا ہے, پگھلتی جا رہی ہے کسی مقصد کے حصول کے لیے. لیکن پگھلنا کیا اس کا؟ آہستہ آہستہ تدریجاً دھیرے دھیرے. اور جس مقصد کے لیے وہ ذوب ہو رہی ہو, جس کے لیے وہ پگھلتی جا رہی ہو, وہی پلٹ کر اس شے کا غم بن جاتا ہے. تو جو کہ آپ نے کہ ایک چیز اپنے آپ کو کسی مقصد کے حصول کے لیے پگھلاتی ہے, ذوب ہوتی ہے, اور آہستہ آہستہ ذوب ہوتی ہے, تدریجاً پگھلتی ہے. جس کے لیے پگھلتی ہے وہ پلٹ کر اس شے کے لیے غم بن جاتی ہے. اور غم کا معنی کیا ہے؟ حجاب, ستر, پردہ, جو کسی چیز کو آ کر ڈھانپ لے اس کو غم کہا جاتا ہے. وَظَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ, یہ غمام غم سے نکلا ہے. معنی کیا کرتے ہیں؟ بادل. کیوں بادل کرتے ہیں؟ اس لیے کہ سورج کی روشنی کو ڈھانپ لیتے ہیں, چھپا لیتے ہیں. تو جو حقیقت کسی چیز کو ڈھانپ لے وہ اس کے لیے غم شمار ہوتی ہے. لہذا انسان پہ جب کوئی مصیبت طاری ہوتی ہے, عقل کی روشنی کو وہ مصیبت ڈھانپ لیتی ہے, اس لیے انسان اس کو غم کہتا ہے. اور پھر اس مصیبت کے سائے میں آؤل فاؤل بکنا شروع کر دیتا ہے, خدا یہ مصیبت مجھے ہی دینی تھی. یہ مصیبت کیا بن گئی ہے؟ غم. غم کا مطلب کیا ہوا؟ یعنی اس نے عقل کی روشنی کو ڈھانپ لیا ہے اور مصیبت کے وقت ایسے کلمات زبان سے جاری کرتا ہے کہ جو شایان شان انسانیت نہیں ہیں, جو شایان شان مومن نہیں ہیں. یہ کلمات کیوں آ رہے؟ اس لیے کہ عقل چھپ گئی ہے. عقل کو مصیبت نے ڈھانپ لیا ہے. خود جب ڈھانپ لیا جائے تو اس کا نور اور اس کی نورانیت باہر نہیں آتی. پس غم کا معنی ہے چھپانا, ہم کا معنی کیا ہے؟ پگھلنا. جو چیز پگھلتی ہے, جس کے لیے پگھلتی ہے, وہی اس کو آ کر
ڈھانپ لیتی ہے. مثال عرض کروں, آپ نے دیکھا ہوگا یہ جشن میں چھوٹی چھوٹی موم بتیاں جلائی جاتی ہیں. یہ موم بتی کیا کرتی ہے؟ جلتی ہے اور دھیرے دھیرے کیا ہوتی ہے؟ پگھلتی ہے. پگھلنے کے بعد تبدیل کس میں ہو رہی ہوتی ہے؟ روشنی میں, نور میں. یہ جو نور میں تبدیل ہو رہی ہے تو ہو کیا رہا ہے؟ پلٹ کر عمل کیا انجام پا رہا ہے کہ وہی نور پلٹ کر اس کو ڈھانپ رہا ہے, اس کے لیے حجاب بنا ہوا ہے. یہ خود پگھل رہی ہے نور کے لیے, اور نور پلٹ کر اس کے لیے کیا بن گیا ہے؟ غم بن گیا ہے. غم کس لیے بنا ہے؟ کس نور نے اس کو ڈھانپ لیا ہے. تو جو جس میں پگھلتا جاتا ہے وہی اس کا غم بن جاتا ہے. جس میں پگھلو گے وہی آپ کا غم بن جائے گا. بس ہم و غم انسان کا کیا ہونا چاہیے؟ جس میں زندگی کو بسر کر رہے ہو وہی پلٹ کر تمہارے لیے غم بن جائے گا. اگر زندگی گزاری ہے, پگھلا دی ہے دین کے لیے, پلٹ کر دین تمہارا غم بن جائے گا. تو جو دین کی خصوصیات ہیں وہ بھی آپ کے اندر آ جائیں گی. اگر خود کو مصیبت حسین میں پگھلا دیا, غم حسین نور بن کر تمہارے لیے غم بن جائے گا. اگر زندگی بھر امت بننے کے لیے اپنے آپ کو پگھلا دیا, وہ امت نورانیت کی شکل اختیار کر کے امام کی شکل میں تمہارا غم بن جائے گا. ہم و غم جیسا ہوگا ویسے انسان کی زندگی. لہذا جملہ جو عربی میں استعمال ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ جیسا ہم ویسا غم. خوب بعض لوگ ہیں جنہوں نے شہرت کو اپنا ہم بنایا ہوا ہے, شہرت کے لیے پگھلاتے رہتے ہیں اپنے آپ کو. آئے دن پوسٹر چینج کر رہے ہیں, سٹیٹس چینج ہو رہا ہے, پروفائل چینج ہو رہی ہے, اشتہار اپنا بھیجا جا رہا ہے, پوری زندگی اسی میں پگھلاتے جا رہے ہیں. غم کیا ہے؟ غم بھی یہی ہے. وہ کیا ہے؟ شہرت تو مل گئی. شہرت جب ملی پھر کیا ہوا؟ وہ اسی دنیا میں خوب جو چاہیے تھا وہ مل گیا. دین کے لیے کیا ہوتا تو خداوند عالم سے کچھ آپ کو ملتا. ہم و غم جب شہرت ہے, وہ بعض اتنے پست ہیں کہ دنیا کو اپنا ہم و غم بنایا ہوا ہے. البتہ دنیا کا دو تصور ہیں. ایک دنیا وہ جو کائنات ہے, اس کو بھی دنیا کہا جاتا ہے, اور ایک دنیا یعنی امور اعتباری. اور بعض لوگ اتنے پست ہیں کہ وہ جو حقائق ہیں ان سے منسلک نہیں کرتے اپنے آپ کو, بلکہ اعتبارات کی دنیا میں پڑے ہوئے ہیں. آپ کو پتہ ہے اعتبار کب تک ہوتا ہے؟ جب تک معتبر نے اس کو اعتبار کیا ہوا ہے. جس دن معتبر نے اپنا اعتبار ختم کر دیا اس کے بعد اس کی کوئی حقیقت نہیں. یہ دیکھ لیں, یہ نوٹ ہیں, یہ کاغذ ہے, اس دوسرے کاغذ سے کیا فرق کرتا ہے؟ یہ کہ معتبر نے اعتبار کیا ہوا ہے کہ یہ 50 کا نوٹ ہے, یہ 100 کا نوٹ ہے, یہ 500 کا. کل اگر انہوں نے اعتبار ختم کر دیا پھر کیا ہوگا؟ وہ جو اتنی بٹوری تھی وہ ساری حباب منصورہ ہو گئی. یہ پہلے دیکھیں کہ جس کے ساتھ اپنے آپ کو وابستہ کیا ہوا ہے اس کی حقیقت کیا ہے. بعض لوگ ہیں جو اعتبارات میں اپنے آپ کو کھو دیتے ہیں. یہ اعتبارات کیا تھے؟ یہ شہرت اعتبار ہے. کسی نے اگر نعرہ لگا دیا یا کسی نے اگر واہ واہ کر دی, کسی نے اگر تعریف کر دی, حقیقت ہے. اس حقیقت سے آپ کو کچھ ملے گا؟ حقیقت چینج ہو جائے گی؟ نہیں. لیکن بڑے افسوس کے ساتھ آگا یہ بیماریاں ہمارے اندر موجود ہیں. خوب طرف گیا ہوا ہے پاکستان میں, اور پوسٹر فارورڈ ہو رہے ہیں کم میں. یہ تو نہیں آئیں گے آپ کی مجلس میں. ان کو بھیجنے کی ہم و غم یہی بنا ہوا ہے, جیسا ہم ویسا غم. ان اعتبارات میں اپنے آپ کو کیوں گم کیا ہوا ہے؟ وہ کوئی ایسا کلمہ پڑھا ہوتا, کوئی حقیقت سے اپنے آپ کو آشنا کیا ہوتا, کسی حقیقت سے وابستہ ہوئے ہوتے, وہ حقیقت اگر تمہارا غم بنتی تم کہاں پہنچتے. اسی لیے خداوند عالم نے کہا نظام امام امت میں جو اہم ترین انگیزہ ہے وہ ہم و غم ہے بشریت کے اندر پیدا کرنا. اور اسی ہم و غم کو پیدا کرنے کے لیے, اسی کو بیدار کرنے کے لیے جتنے اوصیاء آئے, جتنے معصومین آئے, جتنی حجج الہی آئیں, سب کا ہم و غم یہی تھا کہ پگھلنا ان کو ہر حال میں ہے. پگھلانے کے لیے تمہیں دنیا میں بھیجا گیا ہے, اور جس دن مکمل پگھل جاؤ گے اسی دن عزرائیل آ جائے گا. لیکن کسی مقصد کے لیے اپنی ذات کو پگھلاؤ, کسی مقصد کے لیے اپنے آپ کو ذوب کرو. اس مقصد کے حصول کے لیے اگر اپنے آپ کو ذوب کیا, وہی آپ کا غم بن جائے گا, وہی آپ کا تشخص بن جائے گا, وہی آپ کا کمال بن جائے گا, وہی آپ کا ترہ امتیاز بن جائے گا. اور پھر قیامت کے دن آواز آئے گی, یہ کون لوگ ہیں؟ کہا یہ وہ رجبی ہیں جن کا ہم و غم دین تھا, اور دین میں اپنے آپ کو پگھلا کر رجبیوں کے اندر اپنے آپ کو انہوں نے داخل کیا. عالم محشر میں آواز آئے گی, دیکھو یہ نورانی چہرے کون ہیں, این الرجبیون. یہ این الرجبیون کہاں گئے؟ کہا جن کا ہم و غم
نظام امامت تھا، جن کا ہم و غم دین تھا، جن کا ہم و غم یہ دنیا بھر میں رہتی دنیا تک انہوں نے جب اپنے آپ کو پگھلایا، شمع بن کر انہوں نے زندگی بسر کی، تو یہ شمع بیہودہ نہیں تھی، یہ شمع جب جلتی تھی امامت کے لیے جلتی تھی، خود کو جلاتی تھی، نور میں تبدیل ہوتی تھی اور اس نور کے سائے میں بشریت کو امامت دکھاتی تھی، نہ یہ کہ اپنے آپ کو پگھلا کر خود کو دکھانا شروع کر دیں۔ موم بتی خود کو نہیں دکھاتی ہے، موم بتی جب جلتی ہے، پگھلتی ہے، نور میں تبدیل ہوتی ہے، تبدیل ہونے کے بعد دکھاتی کسی اور حقیقت کو ہے۔ وہ لوگ جو کربلا میں آئے ان کا غم ہم و غم بہشت نہیں تھا، اگرچہ ہوتا تو مل جاتی، ان کا ہم و غم بھی ثواب نہیں تھا، اگرچہ ہوتا تو مل جاتا، اور نمونے ہے کہ امام حسین علیہ السلام نے دے بھی دیا، لیکن ان کا ہم و غم نہ بہشت تھا، نہ ہم و غم ثواب تھا، نہ ہم و غم حور العین تھی، ان کا ہم و غم یہ تھا کہ جب تک زندہ رہیں اپنے آپ کو پگھلاتے رہیں حقیقت حسین میں، اور جب چراغ بنے اس چراغ میں حسین نظر آئے، اور دکھایا انہوں نے حسین کو۔ اگر انہوں نے حسین کو نہ دکھایا ہوتا، آج میں اور آپ بیٹھ کر امام حسین کے فضائل بیان کرتے۔ ایسا ہم و غم کربلا کے اندر انہوں نے نمایاں کی اپنی ذات کے اندر، کہ جہاں دکھایا زہرا کے لال کو دکھایا، اور امیر المومنین کے ساتھ جو انصار جو امت بن کر ساتھ میں آئے، ان کا ہم و غم بھی یہی تھا کہ انہوں نے بھی اپنے آپ کو پگھلا کر دکھایا امیر المومنین کو ہے۔ لیکن یاد رکھیں جیسا ہم تھا ویسا غم تھا، اسی لیے انصار امیر المومنین بھی سارے انصار ایک درجے کے نہیں تھے، کچھ ایسے تھے جن پہ امیر المومنین نے 70 مرتبہ نماز جنازہ پڑھی ہے، ایسے انصار تھے امیر المومنین کے، 70 مرتبہ امیر المومنین ایک شخص کا جنازہ پڑھے۔ یہ کون تھا؟ یہ کس کا ہم تھا کہ امیر المومنین کا غم یہ ہے کہ 70 مرتبہ کے نماز جنازہ پڑھتے ہیں؟ جانتے ہیں یہ کون شخص ہے؟ عجیب ہیں تاریخ کے نمونے، جنہوں نے پہچانا ہے امامت کو اور جنہوں نے امت بن کر زندگی بسر کی، وہ کیسے تھے، اور پھر دیکھیں ان کا غم ائمہ نے کس طرح سے اجر دیا ہے۔ وہ ائمہ نے بھی اسی ہے، جیسا ہم ویسا غم، جہاں اپنے آپ کو پگھلاؤ اسی کے اعتبار سے آپ کو اجر ملے گا۔ ہم و غم جس انسان کا جو چیز بن جائے وہی اس کا غم بھی بن جاتا ہے۔ بعض لوگ ہیں اعتبارات کی دنیا میں پھنسے ہوئے ہیں، اور یہ اعتبارات کیا ہیں؟ وہ آج حوضے میں آئے ہیں، ہم کیا ہے؟ ایک مہر لگ جائے، وہ غم کیا ہے؟ پھر وہ مہر ہی ہے، علم نہیں آتا ہے۔ وہ جس کا ہم مہر لگانا ہے اس کا غم وہی مہر ہی ہے، وہ جس کا ہم مدرک لینا ہے اس کا غم بھی مدرک ہی ہے۔ ایک وہ ہے جس کا ہم تعلیم ہے، غم بھی تعلیم ہے، ایک کا ہم ہدایت قوم ہے، اس کا غم بھی ہدایت قوم ہے۔ جیسا ہم ہوگا ویسے غم ہوگا، ہم و غم کو پہچانیں۔ اسی لیے ائمہ طاہرین کا ہم و غم کیا تھا کہ یہ امت بن جائیں، اور غم بھی وہی تھا جو امت بنے وہ دنیا کے اندر درخشاں ہوئے اور دنیا کے اندر وہ نمایاں ہوئے۔ یہ محنت تھی ائمہ طاہرین کی، اسی محنت کو جاری رکھنے کے لیے خالق کائنات نے نظام کو جاری رکھا کہ نظام ہدایت ہے، اور نظام ہدایت کے اندر سب سے پہلے امت بنے، امت بننے کے بعد وہ تمایل پیدا کریں کہ اس تمایل کے ذریعے آپ امام سے منسلک ہو سکیں، اور پھر منسلک ہونے کے بعد نظام امامت کو بچانے کے لیے آپ کا ہم و غم ہونا چاہیے، ہم آپ کا نظام امامت بچانا ہو، اور پھر غم بھی آپ کا امامت آپ کو آ کر بچا لے گی۔ لیکن افسوس یہ ہے کہ ہمیں نہ امامت کی پرواہ ہے، نہ دین کی پرواہ ہے، نہ قرآن کی پرواہ ہے، نہ تعلیمات کی پرواہ ہے، اور نہ اس قوم کے یتیم بچوں کی پرواہ ہے کہ جو آج آپ اور میرے لیے معرض امتحان میں ہمارا امتحان بنا ہوا ہے۔ بھلے اسی قوم کے بچے جو کل کو دین کے رہنما بنیں گے، اس کی نسبت ہمارا ہم و غم کیا ہے، ہم نے کیا کیا ان کے لیے۔ البتہ دوسروں کی بات الگ ہے، ہم نے اپنے لیے کیا کیا ہے، اپنا ہم و غم کیا ہے۔ جو اپنا واضح نہیں کر سکتا وہ دوسروں کا ہم و غم کیا واضح کرے گا۔ آج اس حوضے کے اندر جو فقر کی حالت ہے، ایک طالب علم ہمیں نظر نہیں آتا ہے جو علمی مدارج طے کرتے اس مقام پہ پہنچا ہو کہ اگر کسی نظریے پہ اس پہ بات کروانی ہو، کوئی ایسا ہمارے پاس نہیں ہے۔ تعارف تو نہیں ہے، کیوں نہیں ہے؟ اس لیے کہ ہمارے ہم و غم کا رخ چینج ہو گیا ہے۔ اگر ہمارا ہم و غم تعلیم ہوتا تو آج ہمارے پاس بھی علمی شخصیات ہوتی ہیں، ہم آج بے نیاز ہوتے دوسرے معاشروں سے، دوسری قوموں سے۔ لیکن افسوس کی بات کہ ہم دوسری قوموں کے ہمیشہ غلام بنے ہوئے ہیں، نعرہ لگاتے ہیں آزادی کا۔ وہ آزادی فکری کہاں ہے ہمارے اندر؟ کوئی آزادی فکری نہیں ہے۔ کیوں؟ کیونکہ ہم و غم تعلیم نہیں تھا، ہم و غم دین نہیں تھا، ہم و غم
نظام امامت اور ہدایت نہیں تھا. وہ نظام ہدایت جب نہیں تھا، ہم و غم نہیں ہے، تو پھر زندگی بھی ویسے ہی ہے، جیسا ہم تھا ویسا غم ہے. آقا نظام کائنات یوں ہے، جیسا ہم ویسا غم. اپنے آپ کو جیسا ڈھالو گے ویسے ڈھلتے چلے جاؤ گے. اور یہ ایام رجبیہ فقط اس لیے ہیں آپ کو بیدار کرنے کے لیے کہ آؤ اور رجبی بن کر زندگی بسر کرو، دین کو سہارا دو. اور جب دین کو سہارا دو گے، پلٹ کر تمہیں دین تنہا نہیں چھوڑے گا، دین تمہارا غم بن جائے گا، دین تمہیں ڈھانپ لے گا اپنے اندر، دین تمہارا حجاب بن جائے گا. اور طوبیٰ لہم و حسن مآب، کہ جن کے لیے حجاب دین بن جائے، جن کے لیے حجاب امام بن جائے. اور جس کو امام اپنے وجود کے اندر ڈھانپ لے، اس سے بڑی سعادت اور کون سی ہو سکتی ہے؟ جس کے لیے ہم آپ نے استعمال کیا وہی پلٹ کر آپ کا غم بن جائے گا. ہم و غم دین بنائیں، ہم و غم امامت اور امت کو بنائیں. اور عجیب بات یہ کہ نہج البلاغہ میں امیر المومنین نے امام اور امت کے فرائض ذکر کیے ہیں. یہ اس مرحلے میں ہیں کہ جب امام اور امت کا نظام وجود میں آ جائے، امت اور امام کے اندر یہ ہم و غم کی منزل طے ہو جائے، اس منزل کو طے کرنے کے بعد جو ذمہ داریاں امام نے ذکر کی ہیں، اب وہ ذمہ داریاں اس امت کے اندر ہمیں نظر آنی چاہیے. اور وہ ذمہ داریوں میں سے اہم ترین ذمہ داری کیا کہا؟ امام نے کہا کہ تمہارا حق مجھ پر کیا ہے؟ النصیحہ. اور میرا حق تم پر کیا ہے؟ وہ بھی کیا کہا؟ النصیحت. یعنی میرا حق تم پر نصیحت ہے اور تمہارا حق مجھ پر بھی نصیحت ہے. یعنی دونوں، جب نظام امام و امت بنتا ہے، دونوں کی ذمہ داریاں یہ ہیں کہ دونوں نصیحت کے ساتھ اپنے سفر کو جاری رکھیں. اور ہم جب اردو میں آتے ہیں تو اردو میں ترجمہ کیا کرتے ہیں نصیحت کا؟ خیر خواہی. یہی ہوتا ہے نا، خیر خواہی، نصیحت. البتہ اتنا ہماری زبانوں پہ یہ کلمہ رائج ہے کہ ہم ترجمے کی طرف توجہ ہی نہیں کرتے کہ یہ ترجمہ کون سا ہے، ترجمہ کرنا کیا ہے. اور پھر جب وہ مترجمین آتے ہیں فرامین مولا کو ترجمہ کرنے کے لیے تو وہ پھر ذکر کر دیتے ہیں، ہاں جی امیر المومنین نے فرمایا ہے کہ امت کا حق ہے امام پر کہ اس کو نصیحت کرے. تو پھر ہمارا حق بھی بنتا ہے کہ امام کو روکنا ٹوکنا شروع کر دیں کہ ادھر نہیں جاؤ، ادھر جاؤ، سیدھے جاؤ، الٹے نہیں جاؤ، فلاں یہ کام نہیں کرو، وہ کام نہیں کرو. اور ایسی جسارتیں پھر امت کرتی ہے. دیکھا ہے آپ نے تاریخ میں، چونکہ معنی واضح نہیں تھا، معنی غلط سمجھا، معنی غلط سمجھنے کے بعد کیا ہوا؟ پورا دین ٹیڑھا ہو گیا. اس لیے جس کلمے کو سرنامہ سخن قرار دیا تھا وہ یہی تھا. امیر المومنین کا ایک نعرہ تھا، ایک شکوہ تھا، وہ یہ تھا کہ لبس الاسلام و لبس الفرو مقلوبہ. ہوا کیا ہے؟ پیغمبر کے بعد پورا نظام الٹ گیا ہے. وہ جہاں نظام الٹ جائے وہاں پہ نتائج اور مقاصد کیا ہوتے ہیں؟ سیدھے رہتے ہیں. خوب آپ ایک حد وسط کو ٹیڑھا کر دیں، نتیجہ کہاں سے کہاں نکل جاتا ہے. حد وسط کا تکرار نہیں کرو، نتیجہ 180 درجے چینج ہو جاتا ہے. خوب جب پوری امت ٹیڑھی ہو جائے تو نظام امت صحیح رہے گا، خوب آثار امت برقرار ہوں گے، عزت امت برقرار ہوگی. قطعاً نہیں ہے. جب چیز پوری کی پوری آپ الٹی کر دیں، خوب الٹی چیزوں پہ الٹے نتائج مترتب ہوتے ہیں. الٹے دین پہ عمل کر کے چاہتے ہیں ہمیں عزت ملے، کہاں سے ملے گی؟ سیدھے دین پہ عزت ملتی ہے، الٹے دین پہ عزت نہیں ملتی ہے. روح دین پر عمل کرنے سے عزت ملتی ہے، روح دین پر چلنے سے مقصد حیات انسان کو ملتا ہے. اور روح دین جب ختم ہو جائے پھر کیا رہ جاتی ہیں؟ رسومات. اور رسومات انسان انجام دے کے اپنے آپ کو دیندار سمجھتا ہے اور پھر کیلکولیٹ کر رہا ہوتا ہے، جی اتنی نمازیں پڑھ لیں، اتنے روزے رکھ لیے، اتنا ثواب مل گیا، میں تو پتہ نہیں اعلیٰ علیین تک پہنچ گیا. کھوکھلی نمازوں سے مقصد حیات نہیں ملتا ہے. کھوکھلے دین سے انسان کو عزت نہیں ملتی. مثلا آپ مثال کے ساتھ آپ وہ کریں، اخروٹ اور بادام لیں اور ان کو توڑنا شروع کر دیں. محنت کر رہے ہیں نا، توڑ رہے ہیں، توڑنے کے بعد چھلکا اکٹھا کرتے جائیں، مغز سائڈ میں پھینکتے جائیں، اور مغز کو اٹھائے نہیں، وہ جو چھلکا ہے اس سے بوری بھر لیں. وہ چھلکے کی بوری بھری ہوئی ہو اور بعد میں کہیں میں نے تو اتنا وزن اٹھایا ہوا ہے ماشاءاللہ، میں تو پتہ نہیں کس مقام پہ پہنچ گیا، کیا سرمایہ لے کے جا رہا ہوں. وہ عقل مند جب دیکھے گا ہنسے گا یا نہیں ہنسے گا؟ وہ ہنستا ہے. جو بابصیرت ہو وہ یہ عمل دیکھ کے ہنستا ہے. عجیب بات یہ تھی کہ امت جب کھوکھلی رسومات کے اندر اپنے آپ کو مشغول کرتی تھی، امام بابصیر ان پہ ہنستا تھا کہ ان کو کیا ہو گیا ہے. اور وہ امام بصیر جو ان کے اعمال کو دیکھ کر، کھوکھلی رسومات کو دیکھ کر جو ان کو آگاہ کرتا تھا، اور چونکہ یہ امت نہیں تھے، ریوڑ تھے، پھر ریوڑ پلٹ کر جب حملہ کرتا ہے امام کو اپنے پاؤں تلے رون دیتا ہے. پھر امام اس ریوڑ سے پناہ مانگتا ہے. قد مللتہم وملونی الہ العالمین، انہوں نے مجھے تھکا دیا، میں نے ان کو
تھکا دیا، ان کو مجھ سے لے لے، مجھ کو ان سے لے لے، ان پر ایسا مسلط کر جیسے یہ خود ہیں۔ کھوکھلے دین پہ چلنے والوں کے لیے امام کی ضرورت نہیں ہوتی، سائق کی ضرورت ہوتی ہے۔ اور امیر المومنین نے فرمایا بھی صحیح کہ عن قریب تم پہ سائق مسلط ہونے والا ہے، چونکہ تم نے امام کی قدر نہیں کی، تمہارا ہم و غم کھوکھلی باتیں تھی کر لی۔ کھوکھلی باتوں سے امام نہیں ملتا ہے، سائق ملتا ہے، قائد نہیں ملتا۔ خود نصیحت جب غلط معنی لیتے، الٹا معنی کر دیں تو پھر اقدار اسلامی بھی بدل جاتی ہیں، پھر پلٹ کر امام کے محضر میں جا کر جسارتیں کرتے ہیں۔ نصیحت عربی زبان کے اندر خیر خواہی نہیں ہے، کسی کو روکنا ٹوکنا نہیں ہے، کسی کو اچھی بات کرنا نہیں ہے۔ اصل نصیحت کا تعلق دوسروں سے نہیں ہے، نصیحت کا تعلق اپنے آپ سے ہے۔ نصیحت جب دو چیزیں آپس میں مل جاتی ہیں اس کے مقابلے میں ہوتا ہے غش، کلمہ غش یا غش جو عربی میں استعمال ہوتا ہے۔ غش کیا ہوتا ہے؟ ملاوٹ، دو نمبری۔ دو نمبری سے کسی چیز کو نکالنے کے لیے کون سا عمل چاہیے ہوتا ہے؟ عمل نصیحت۔ مثلا آپ بھوسے کے اندر اگر گندم ہو تو گندم ملی ہوئی ہے بھوسے کے اندر، اب بھوسے اور گندم کے اندر دونوں چیزیں جب ملی ہوئی ہیں تو اس چیز کو آپ نصیحت نہیں کہیں گے۔ نصیحت کیا ہوگی؟ جب بھوسے کو الگ کرو، گندم کو الگ کرو، جب یہ الگ ہو جائے گی اس عمل کو عمل نصیحت کہا جائے گا۔ امیر المومنین نے کہا تمہاری ذمہ داری ہے کہ تم امت ناصح بن کر میری پیروی کرو، دو نمبری نہیں کرو میرے ساتھ۔ جب میں بلاؤں آ جاؤ، جب میں بلاؤں بہانہ نہیں کرو، جب میں بلاؤں دین کا سہارا لے کر مجھ سے دور نہیں ہو، کیونکہ ہوتا یہی ہے۔ سامری کا کام یہ ہوتا ہے کہ 2 نمبر دین جعل کرتا ہے اور 2 نمبر دین لوگوں کے اندر رائج کرواتا ہے، اور پھر اسی 2 نمبر دین کا سہارا لے کر لوگ امام حق سے پلٹ جاتے ہیں۔ کب میری ذمہ داری بھی نصیحت ہے، تمہاری ذمہ داری بھی نصیحت۔ تم اطاعت میں خالص رہو، میں امامت میں خالص رہوں گا، میں امام بن کر تمہاری رہنمائی کروں گا اور تم امت بن کر رہنمائی کو اپنے وجود سے ہمکنار کر دو۔ نصیحت دونوں کی ذمہ داری ہے، امام بھی 2 نمبری سے کام نہیں لے، امت بھی 2 نمبری سے کام نہیں لے۔ اس لیے امیر المومنین نے کہا کہ امت کا حق یہ ہے امام کی نسبت کہ وہ ناصح بن کر، امت بن کر امام کی خدمت میں رہیں، اور امام بھی ان کو مقصد حیات تک پہنچانے کے لیے خالص بن کر زندگی بسر کرے۔ خوب ائمہ نے کیا یا نہیں کیا؟ کسی مرحلے پہ ائمہ طاہرین نے 2 نمبری نہیں کی ہے۔ کیوں نہیں کی؟ چونکہ نصیحت ان کی ذمہ داری تھی۔ ایک سوالیہ نشان ہے تاریخ کے اندر، آپ ذرا اس پہ غور کیجئے گا۔ جب بنو امیہ منقرض ہو رہی تھی اور بنو عباس برسر اقتدار آ رہے تھے، اور جو لوگ بنو امیہ کو چھوڑ کر بنو عباس کے پیچھے چلے ہوئے تھے، بنو عباس کا نعرہ کیا تھا؟ ہے نا ذہن میں؟ جی نعرہ بنو عباس کا یہی تھا، اہل بیت کی مدد، اہل بیت مظلوم ہے۔ بھئی آپ انصاف سے سوچیں کہ جس اہل بیت کا نعرہ لگا کر بنو عباس نے حکومت لے لی، اگر خود اہل بیت آتے تو حکومت نہ ملتی؟ سوچنے والی بات ہے۔ جن کا نعرہ لگا کر بنو عباس برسر اقتدار آ گئے، وہ برسر اقتدار نہیں آ رہا ہے۔ کیوں نہیں آ رہا ہے؟ اس لیے کہ وہ امام ناصح ہے۔ امام ناصح کبھی 2 نمبری نہیں کرتا ہے، اور 2 نمبری کس اعتبار سے؟ اور یہ بھی ایک فلسفہ ہے، حکومت کس پہ ہوتی ہے؟ صاحب شعور پہ ہوتی ہے، ریوڑ پہ حکومت نہیں ہوتی۔ اگر باشعور بن جائے اس کو حاکم خود بخود اپنانا پڑ۔ باشعور قومیں ہوتی وہ ہیں جو اپنا لیڈر خود منتخب کر لیتی، کس کے پیچھے چلنا ہے کس کے پیچھے نہیں چلنا۔ باشعور قوم ہو جائے وہ سامری اور امام میں تمیز کر سکتی ہے۔ خوب جب سامری اور امام میں فرق نظر نہ آئے، اس پہ حکومت نہیں کی جا سکتی ہے، اس سے استفادہ کیا جا سکتا ہے۔ لہذا امام تھے، سامری نہیں تھے۔ وہ اپنے نام سے حکومت اور اقتدار کے ساتھ چپکنا نہیں چاہتے تھے، وہ چاہتے تھے کہ ان کے اندر شعور پیدا ہو۔ یہی وجہ تھی کہ امام باقر اور امام صادق علیہ السلام نے حوضے کی بنیاد رکھی ہے، اقتدار کی بنیاد نہیں رکھی۔ کہا پہلے ان کو شعور دو، جب شعور آ جائے گا سامری اور امام میں خود تمیز کر لیں گے۔ امام کی ذمہ داری ہے ناصح ہونا۔ جب ناصح بن کر امام زندگی بسر کرتا ہے، سب سے پہلے امت کی کمزوریوں کو دور کرتا ہے۔ امت کی کمزوریاں جب دور ہوتی ہیں، بصیر انسان ہو جاتا ہے، باشعور ہو جاتا ہے، پھر خود بخود وظیفہ معین کر دیتا ہے۔ لہذا 25 سال میں امام علیہ السلام نے کیا کام کیا؟ مدینے کی سرزمین میں کہتے ہیں کہ امیر المومنین 25 سالہ زندگی میں خاموش بیٹھے رہے۔ عزیزان، جو خاموش بیٹھتا ہے وہ امام بن جاتا ہے امت کا۔ 25 سال کہتے ہیں خاموش بیٹھے رہے۔ خاموشی کا معنی کیا تھا؟ یہ خاموشی یہ تھی کہ ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھے ہوئے تھے۔ اگر امیر المومنین کی وہ 25 سالہ محنت نہ ہوتی،
اطراف مدینہ میں اتنا شعور نہ دیا ہوتا اپنے اصحاب اور انصار کے ذریعے سے، یہ اطراف مدینہ سے اٹھ کر آتے، مدینہ کی گلیوں کو بھر دیتے؟ یہ کہاں سے آئے تھے اتنے مدینہ کی گلیوں میں جو آئے ہوئے ہیں؟ اگر امام تو خاموش تھے تو یہ لوگ ایسے ہی تھے کہ جنات کی شکل میں آ گئے تھے؟ معجزے سے تو کام کوئی نہیں ہونا ہے۔ وہ کام کیا کیا کہ اسی 25 سالہ دور کے اندر امیر المومنین نے نصیحت پہ عمل کرتے ہوئے امت بھی خالص تشکیل دی اور خود بھی خالص رہے۔ یعنی کبھی اقتدار کے حصول کے لیے معصوم یہ کام کرتا ہی نہیں ہے کہ 2 نمبری سے کام لے، لوگوں کی کمزوریوں سے فائدہ اٹھائے۔ آج ہیں جو لوگ سامری بن کر لوگوں کی کمزوریوں سے فائدہ اٹھاتے ہیں، اقتدار مل جاتا ہے، قدرت مل جاتی ہے، حکومت مل جاتی ہے، لیکن انسان سامری بن جاتا ہے، امامت کے درجے سے گر جاتا ہے۔ ایام رجبیہ میں یہ امام اور امت کی ذمہ داری ہے کہ دونوں ناسے ہو کر اس قافلہ انسانیت کو مقصد حیات تک جا کر پہنچائیں، اور اسی مقصد حیات تک جانے کے لیے اس رجب کو انسان کی زندگی میں بہترین سیڑھی قرار دے کر خالق کائنات نے معین کیا، اور کہا کہ ان ایام میں فقط ثواب کے پیچھے پڑے نہیں رہنا، فقط آداب کے پیچھے نہیں پڑے رہنا، آداب اتنے اپنا لیے، فوائد اتنے حاصل کر لیے، فوائد بھی لے لیے، آداب بھی لے لیے، جب مقصد پورا نہیں ہوا تو لقاء پروردگار تک نہیں پہنچو گے۔ دسترخوان پہ آتا ہے انسان، آداب اپناتا رہے، صبح سے شام تک ہاتھ دھوتا رہے، وہ آداب ہیں، یہ ہاتھ دھو کر آنا، صبح سے شام تک بسم اللہ بھی پڑھتا رہے، آداب میں غرق رہے، اور سفرے پہ جو چیز اس کی حیات اور جان کا انتظام کیا گیا اس کی طرف ہاتھ نہ بڑھائے، زندہ رہے گا؟ دسترخوان پہ بلائے گا کسی مقصد کے لیے، اور اس دسترخوان کے اوپر تمہارے مقصد حیات کو رکھا گیا ہے، اور اس مقصد حیات کو پانے کے لیے کچھ آداب ذکر کیے ہیں۔ ہاتھ دھو کر آئیں، بسم اللہ پڑھ کر شروع کریں، لیکن شروع کریں۔ لیکن ہم نے کیا کیا ہوا ہے؟ ان فوائد اور آداب کے اندر اپنے آپ کو گم کر دیا ہے، مقصد سے اپنے آپ کو ہمکنار کیا ہی نہیں ہے۔ ایام رجبیہ جس کی پہلی مناسبت یہ 13 رجب ہے، اور یہ انسانی زندگی کے اندر، بشریت کے اندر یہ خداوند متعال کا ہدیہ ہے کہ اس ہدیے پہ عمل کر کے اپنے آپ کو مقصد حیات تک پہنچاؤ، اور مقصد حیات تبھی انسان اس کو پا سکتا ہے جب اس کو حاصل کرے، نہ یہ کہ آداب کے اندر اپنے آپ کو رکھ کر بھوکا پیاسا رکھے، اور بھوکا پیاسا رہنے کے بعد سمجھے کہ میں مقصد حیات کو پا گیا ہوں۔ روزہ رکھنا ماہ مبارک رجب میں یہ ادب ہے، مقصد نہیں ہے۔ مقصد کیا ہے؟ رجبی بننا ہے، اور رجبی کیسے بنتا ہے؟ کہ وہ جو دین کا سہارا بنتا ہے اسے رجبی کہا جاتا ہے۔ سہارا بنو دین کا، جاؤ چلتے ہوئے تم دین نظر آؤ، بات کرتے ہوئے تم دین نظر آؤ، عمل کرتے ہوئے تم دین نظر آؤ، آئمہ بڑھ کر کہیں کہ ہاں یہ رجبی ہے۔ سند جب ادھر سے ملتی ہے تب انسان کامیاب ہوتا ہے۔ تو این الرجبیون، رجبیون بہشت میں نہیں ہوں گے، یہ ایک الگ موضوع ہے کہ رجبیون کہاں پہ ہوں گے؟ بہشت میں رجبی نہیں ہوگا، بہشت میں رجب میں فوائد پانے والے ہوں گے، بہشت میں رجب کے آداب انجام دینے والے بہشت میں ہوں گے۔ رجبی کہاں ہوں گے؟ کہا رجبی عند اللہ ہوں گے۔ اسی لیے آواز آئے گی این الرجبیون، کہاں ہیں وہ رجبی جنہوں نے دین کے اندر دین کو اپنا ہم و غم بنا کر، امت بن کر، دین کو سہارا دے کر اپنے آپ کو اتنا پروان چڑھایا کہ دوسروں کے لیے وہ نمونہ عمل بن گئے۔ آج کی اس مناسبت سے خداوند متعال کی بارگاہ میں یہ دعا کرتے ہیں کہ خداوند متعال آج کے مولود کے صدقے میں ہمیں وہ معرفت عطا کرے جس معرفت کے سائے میں ہم رجبی بننے کی صلاحیت پیدا کر سکیں، دین کے لیے بھی رجبی بنے، آئمہ کے لیے بھی رجبی بنے، دین کا سہارا بنے، امامت کا سہارا بنے، ہدایت کا سہارا بنے، نظام امام امت کا سہارا بنے، بہترین امت بننے کی توفیق خالق کائنات سے مانگے، اور واقعاً آج کے مولود کے صدقے میں یہ مل سکتی ہے۔ البتہ ابحاث اور بھی ہیں جن میں آپ لوگوں کی انظار یقیناً ہوں گی، اور وہ ہے کہ آج کے دن میں امیر المومنین کی شخصیت کو اتنا کھولا جائے کہ فقط ان سے فوائد حاصل نہ کیے جائیں کہ امیر المومنین سے یہ بھی لے لو، یہ بھی لے لو، یہ بھی لے لو۔ ایک وہ ہے کہ امیر المومنین کا ہم و غم کیا تھا وہ بھی بیان ہونا چاہیے۔ ہم نے امیر المومنین کو مشکل کشا مانا ہوا ہے، اپنی کمزوریاں دور کرنے کے لیے مشکل کشا بنا۔ کبھی یہ سوچا ہے کہ امیر المومنین کی کیا مشکل تھی؟ اب یہ ایک الگ موضوع ہے کہ امیر المومنین کی بھی کوئی مشکل ہو سکتی ہے۔ کیا مشکلات تھیں جن کا امیر المومنین نے اپنی پوری زندگی میں شکوہ کیا؟ اس مشکل کو ختم کرنے کے لیے ہم نے کیا کیا ہے؟ وہ ہم لینے والے ہیں، دینے والے نہیں ہیں۔
خداوند متعال سے یہ دعا ہے کہ آج کے مولود کے صدقے میں ہمیں وہ معرفت عطا کرے کہ ہم وہ مشکلات جو امیر المومنین کو درپیش تھیں ایک ایک کر کے ان مشکلات کو معاشرے سے دور کر کے امام معصوم کی مائیت حاصل کر سکیں۔ الہ العالمین محمد و آل محمد کے صدقے میں ہمیں جب تک اس دنیا میں زندہ ہیں اپنے دین اور اپنے نظام امامت کے اندر ذوب ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ الہ العالمین محمد و آل محمد کے صدقے میں جس دین اور امامت کو آپ نے ہمارا غم بنایا ہے، ہم بنایا ہے، ہمیں اس ہم کو ہم بنا کر اسی غم میں زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ الہ العالمین محمد و آل محمد کے صدقے میں قیامت کے دن ہمارا شمار رجبیون میں قرار دے۔ الہ العالمین محمد و آل محمد کے صدقے میں ہمیں یہ توفیق دے کہ ہمارے وقت کا امام یہ آواز دیتا ہوا نظر آئے کہ یہ ہمارا امتی ہے، اس کا غم ہم و غم ہم ہیں، جب اس کا ہم و غم ہم ہیں تو ہم پورا غم ہی اس کا ہیں۔ الہ العالمین محمد و آل محمد کے صدقے میں دین فہمی اور دین فہمی کے بعد اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم بجاہ محمد و آلہ الطاہرین والحمد للہ رب العالمین۔